ہم ایک دفعہ ایک اسکول کے وزٹ پہ تھے, میں نے بچوں سے پوچھا, دیکھا میں نے کہ وہ سائنس پڑھ رہے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کلاس 5 کے بچے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اسٹمک کہاں ہے؟ اس نے کہا پیج نمبر 19. نالج ہے کمال بیٹا. میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اگر اسی مقصد کے لیے ہم نے ہوم اسکولنگ کی ہے تو ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے. اسکول ہم کیوں بھیجتے ہیں بچوں کو؟ اس لیے کہ اچھا کما سکے. جی, ہوم اسکولنگ بھی اگر آپ اسی لیے کروا رہے ہیں کہ اچھا کما سکے تو پھر یہ کوئی بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے جو پرپس آف ایجوکیشن ہے سب سے پہلے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. آپ ہوم اسکولنگ اس لیے کریں تاکہ تربیہ ممکن ہو سکے. بچوں کی تربیہ میں آپ کا, فیملی کا, والدین کا بڑا حصہ, بچوں کی تربیت میں والدین کا ڈل سکے, اور والدین بچوں کے پہلے مینٹور جو ہیں. بچوں کی زندگی میں اور بھی مینٹورز آئیں, لیکن والدین جو ہیں بچوں کے پہلے مینٹور ثابت ہوں. اور پھر جب ہم ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ریزنس آف ہوم اسکولنگ ہماری کتنی درست ہیں. مطلب بہت سارے لوگوں کی ریزنس آف ہوم اسکولنگ کے ساتھ مسئلہ ہے نا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو پیچھے بٹھاتے تھے, میرے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی, اس لیے میں نے ہوم اسکولنگ کی ہے. اچھا, جنرل پرسیپشن تو یہی ہے کہ لوگ ہوم اسکولنگ اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ اسکولز کی پرفارمنس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ اسکول میں بچے کے اوپر برڈن بہت ڈالتا ہے, بڑے بڑے بیگز ہیں, بس ان کو نکلوا لیتے ہیں. تو میرا بھی ذاتی طور پر پرسیپشن یہ تھا کہ میجورٹی جو ہوم اسکولرز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اسکول از ناٹ اے گڈ پلیس, اچھی تربیت نہیں ہو رہی, تو ہم تربیت کے لیے بچوں کو گھر میں بلا رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ایسا نہیں ہے. اصل میں اسکولنگ کا جو فریم ورک ہے, مطلب ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسکولنگ کے اندر ایگزیکیوشن کے ایشوز ہوں کہ اچھا بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کو کام ٹھیک نہیں ملتا, یا آپ کا بچہ انگیجڈ محسوس نہیں کرتا, یا بچے کی کنسیپچول لرننگ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی لرننگ نہیں ہو رہی تو اس لیے میں گھر پہ کر رہا ہوں. لیکن جو اسکولنگ کا فریم ورک ہے, یعنی فکسڈ کریکولم ہے, فورسڈ انسٹرکشن ہے, اور پھر جو اینڈ آف دا لیسن جو ہے وہ ٹیسٹس ہیں, اور ایک تھرڈ پارٹی اسسمنٹ اور سیکنڈ پارٹی اسسمنٹ کے اوپر زیادہ اس کو ویلیو زیادہ ہے, اور جو فرسٹ جو سیلف اسسمنٹ کا جو پورا, یعنی ایک انسان اپنا کوئی کام کرتا ہے اور یہ دیکھ سکے کہ یہ کام میں نے کیسا کیا ہے. بچے کی اپنی بھی, اگر بچے نے ایک پیس آف رائٹنگ پروڈیوس کیا ہے, اس کی اپنی بھی اس پیس آف رائٹنگ کے بارے میں کوئی پرسیپشن ہے, اور کیا اس کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے کہ یہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے. تو جو ہوم اسکولنگ ہے نا وہ بنیادی طور پر اپنی لرننگ, اور جسے ہم نیچرل لرننگ کہتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, پلس اس کے اندر فیملی کا انوالو ہونا, پلس اس کے اندر والدین کا ایک مینٹورشپ رول ہے, نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, یعنی اس کے کئی سارے ڈائمینشنز ہیں. سلمان بھائی, ٹھیک ہے ایک پیرنٹس نے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا, اور اس کی ڈفرینٹ ریزنس کی, اسٹریس بہت زیادہ ہے, نمبرس کی گیم ہے, ہم بچوں کو پڑھاتے ہوئے کتابوں سے نفرت نہیں کروانا چاہتے, کتابوں سے بچوں کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسکولنگ کیونکہ فورسڈ ہے نا اور سارا معاملات, تو نکلوا لیا. بٹ اگین سال 2 سال بعد خیال آتا ہے کہ یار اس کو ہم نے کم از کم او اے لیول سے چلو پرائیویٹلی کروانا ہے, تو پھر اس کے لیے بیسک میتھس, بیسک فزکس, بیسک بایو تو آنی چاہیے. تو پھر وہ اگین وہ ایک ویشیس سائیکل میں پھنسنا شروع ہوتا ہے کہ چلو ٹیوشن کو آ کے پڑھا دے بچے کو, اور وہ سارا معاملہ. میں بڑا بیسک سوال کر رہا ہوں آپ سے, کیا جو ہوم اسکولنگ کر رہا ہے بھائی اس کو ضرورت, یا اس کو نہیں او اے لیولس دلوانے چاہیے, یا اس کو یونیورسٹی کے جو کریکولم ہے, کیونکہ اگر آپ مناسب جگہ پہ کوٹ کروں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی کوئی سال 2 سال مجھ سے شیئر کیا تھا کہ آپ کے بھی کوئی بچوں میں سے کوئی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے. تو سنس یو آر اے بگ ایڈوکیٹ آف یعنی نیچرل لرننگ یا ان اسکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے مینلی, تو الٹیمیٹلی اگر وہاں جانا ہے تو وہاں کے لیے کچھ پریکوزٹس ہیں تو صحیح کہ فلاں ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو جب وہ بالکل نیچرلی لرن کر رہا ہوگا, اسکلز لرن کر رہا ہوگا, تو پھر وہ چیز فزکس کے تو کانسیپٹس ہی نہیں ہوں گے کلیئر اس کے ذہن میں. یہاں بھی یہ چلنے کیا کرنا ہے پھر؟
ہاں یونیورسٹی جا سکتے ہیں بچے, بالکل انہیں جانا چاہیے. اصل میں ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کالج یا یونیورسٹی میں بچوں کو نہ بھیجیں یا بچے پروفیشنل اسٹڈیز نہ کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور ہوم اسکولنگ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ٹیچرس کے ساتھ اب بالکل بائیکاٹ ہے اور ٹیچرس کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. آپ ٹیچرس کو انگیج کر سکتے ہیں, ٹیچرس کے پاس جا سکتے ہیں, آپ کو ضرورت پڑنے پہ ٹیچرس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے وہ اسکولنگ ایٹ ہوم نہیں ہے. بچہ اپنی لرننگ کا چارج لے, یہ اصل پوائنٹ ہے. مطلب اس نے اگر او لیولس کرنا ہے تو مجھے کب کرنا ہے او لیولس, مجھے میرے سبجیکٹس کیا ہوں گے اور میں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور بچے کی جو لائف ہے وہ صرف اسکولنگ تک ریسٹرکٹ نہیں ہے یا وہ صرف اسٹڈیز تک ریسٹرکٹ نہیں ہے. اس میں جو بہت اہم بات ہے نا, دیکھیے لرننگ جو ہے نا وہ بہت ہولسٹک ہوتی ہے. وہ صرف کتاب اور مطلب پیپر اور نوٹس بنانا اور صرف لکھنا پڑھنے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, بلکہ وہ بہت آرگینک ہوتی ہے, بہت ہولسٹک ہوتی ہے. اور اس کے اندر مطلب یعنی اگر ایک بچہ, تھوڑی دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہے, تو رول تو بچے کا ہے کہ وہ گرینڈ پیرنٹس کی خدمت میں رہے. اور گرینڈ پیرنٹس کا رول تو اس کے بعد ہے کہ مطلب وہ یعنی وہ ایسے نہ بنے کہ بچہ ان سے بھاگے, وہ ایسے بنے کہ بچہ ان کے پاس آ کے بیٹھے. اور اصل میں جب بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے, ہم نے جو ابھی دیکھا کہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ بچے کے پاس جو فیملی انگیجمنٹ ہے نا اس کا ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس. اور اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ فیملی انگیجمنٹ کی یعنی اپنی فیملی کے اندر وقت لگانا, ان کی خدمت کرنا, گھر کے کام کرنا, اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے باتیں کرنا, وہ اپنی زندگی کے واقعات بتاتے ہیں ان کو سننا, ان کی زبان میں بہت جو نانی نانا اور دادی دادا کی جو زبان ہے اس کو اچھے سے سیکھنا اور ان کی زبان میں ان سے بات چیت کرنا, اس کی بہت غیر معمولی ایجوکیشنل ویلیو ہے. سلمان بھائی, ہماری سوسائٹی میں جو اسکولنگ کی ایک تھاٹ ہے یا ایک فرضیت ہے, آپ سمجھ لیں اٹ آلموسٹ فیلز لائک اے سن. اگر آپ یہ سوچیں بھی کہ کیا اسکول نہیں جائیں گے میرے بچے, مطلب بڑا ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے. ایون آپ کو اپنے سیلف سے بھی تھوڑا فائٹ کرنا پڑتا ہے اسے سمجھانے کے لیے کہ اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا تو بھی وہ ایک اچھا انسان اور ایجوکیٹڈ انسان بن سکتا ہے, بیکاز آف دا سوسائٹل پریشر وہ اتنا زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے کوپ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو جس مقصد کے لیے ماسز اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اسکول اس مقصد کے لیے بھی بچوں کو تیار نہیں کرتا. یعنی لوگ اسکول کیوں بھیج رہے ہیں, اس لیے کہ دنیا ملے گی, پیسہ ملے گا, کمائیں گے. لیکن فیوچر کی جو اکانومی ہے, یعنی اب جو لوگ بات کر رہے ہیں, یعنی ایلون ٹافلر آج سے 40-45 سال پہلے یہ کہہ کے چلا گیا کہ بھائی اسکولنگ سے کم از کم فیوچر کا جو انسان مطلوب ہے, فیوچر لیڈرز اسکول سے نہیں نکلیں گے. کین رابنسن یہ بات کہہ کے مطلب چلا گیا کہ بھائی کریٹیوٹی جو ہے وہ بچوں کی اسکولنگ سے ختم ہوتی ہے. تو بچوں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ سوسائٹی مائنڈ لیسلی ان نوئنگلی ایک ریٹ ریس ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. یعنی لوگ ٹرینڈ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈینائی کرتے ہیں اور ٹرینڈ کو فیور کرتے ہیں. مطلب اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ غلط جگہ ہے, سب آگ میں کود رہے ہیں, تو اگر ایک آدمی آگ میں نہیں چھلانگ لگائے تو اس کو بڑا گلٹ ہوگا, اسے لگے گا کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اگر سب لوگ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور جل رہے ہیں تو یہی بہتر ہے. میں اکیلا مطلب آگ سے بچ کے کیا کروں گا, مطلب وقینا عذاب النار کا میں اکیلا آدمی کیا کروں گا, تو بہتر ہے نار میں ہی کود جاؤ. تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے اور اس سے مطلب ٹرینڈ کی بڑی پاور ہے. مطلب تو مطلب اس وقت آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے آئیون ایلچ, اس نے تقریباً کوئی 60 سال پہلے کتاب لکھی ڈی اسکولنگ سوسائٹی, اور اس نے یہ بتایا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا ایشو کیا ہے, ان کا فریم ورک کیا ہے. اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیں, ایک اور آدمی ہے, اس نے کتاب لکھی, اس کا بڑا خوبصورت وہ تھا, فریز تھا, میڈیم از دا میسج. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی فریم ورک کو یا کبھی ہم کسی انسٹیٹیوشن یعنی کسی فریم ورک کو جب ہم امپلوائے کرتے ہیں نا, یا وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہیں, مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ میں اسکولنگ کے فریم ورک کو لے کر صلاۃ کی ٹیچنگ کروں گا,
تو یہ جو ہوم اسکولنگ کا جو پورا فریم ورک ہے نا، اس فریم ورک کے ساتھ مطلب اس کے اندر ایک یعنی جس طرح سے آپ اس کا ایگزام لیں گے، جس طرح سے آپ اس کے اوپر ایک پریشر دیں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس کے لیے 6 دن رکھے تھے، بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو 6 دن میں بس اتنا ہی سمجھ میں آیا. آپ اس کے دیکھیں اس ایک سسٹم ہے اس کے اندر جو ٹیسٹیبل نہیں ہے نا وہ ٹیچیبل نہیں ہے. صحیح. جس چیز کو گیج نہیں کیا جا سکتا، جس چیز کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کی ٹیچنگ کا فائدہ کیا ہے؟ اور جس چیز کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے اس کی ٹیچنگ کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل 100%. تو اگر ایک سوال ہے کہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بچپن کے واقعات اگر یہ سن رہا ہے جی اس کی کوئی ایجوکیشنل ویلیو ہے یا نہیں؟ اگر اپنی اماں کو کچن میں ہیلپ کر رہا ہے اس کی کوئی ایجوکیشنل ویلیو ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ اپنے کمرے کو سیٹ کر رہا ہے یا گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کے کسی کام میں انوالوڈ ہے، اس کی کوئی ایجوکیشنل ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہمارا ایجوکیشن کا پرسیپشن ٹھیک ہوگا تو پھر یہ پورا پروسیس بھی ٹھیک. لیکن سلمان بھائی اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس ڈرل میں سے جب گزرتا ہے، پہلی دوسری تیسری جماعتوں سے گزرتا ہے، تو آخر میں جا کے ایک بات تو ہے کہ اس کو ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، سبٹریکشن آ جاتی ہے، سیکھ تو لیتا ہے بچہ، تو لوز کیا کیا اس نے؟ میں بتاتا ہوں. مارک ٹوین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ کہتا ہے کہ دا مین ہو ڈز ناٹ ریڈ good books has no advantage over the man who cannot read them. اچھا آڈینس جو ہے وہ وومن خود ہی لگا لے اس میں، مطلب کیونکہ وہ تاکہ جینڈر نیوٹرل ہو جائے جملہ. اچھا وہ بنا کلیش آیا ہوگا وائی ناٹ. وہ مارک ٹوین کے زمانے میں مین ہی چلتا تھا تو وہ اس زمانے میں تو اس کو کوٹ کرنا. قرآن و حدیث بھی مین ہی چلتے ہیں عام طور پہ، اس سے مراد دونوں ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو اچھی کتاب نہیں پڑھتا اس کو اس آدمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے جو اسے پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جو ہماری ایجوکیشن ہے نا وہ ریڈرز پروڈیوس نہیں کر رہی، وہ لٹریٹ پروڈیوس کر رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. وہ میتھس کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہی ہے، وہ لاجیکل تھنکنگ کی ایبلٹی یا اپروچ لوگوں کو نہیں دے رہی. مشاہدے کی قیمت پر سائنس کے نمبر آ گئے. ٹھیک ہے، مشاہدہ اہم ہے یا سائنس کے نمبرز اہم ہیں؟ یہ فیصلہ کیجیے. پرابلم سالونگ اپروچ اہم ہے یا وہ جو چیپٹر نمبر، وہ جو سلیبس ڈی کے اندر جو آپ یا کوئی بھی آپ کے میتھس کے کریکلم میں جو ایکسرسائزز تھیں آپ نے وہ کر دیں اور آپ کے نمبر آ گئے اور آپ کا اے آ گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو پرابلم سالونگ اپروچ ہے وہ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے لرننگ کو یہ جو کلاس روم کے کنفائنمنٹ سے باہر نکالنا پڑے گا. دیکھیے جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں اس عمر میں اسے تتلیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اس کو دیکھیں، ہم ایک دفعہ ایک اسکول کے وزٹ پہ تھے، میں نے بچوں سے پوچھا، دیکھا میں نے کہ وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کلاس 5 کے بچے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اسٹمک کہاں ہے؟ اس نے کہا پیج نمبر 19. نالج ہے کمال بیٹا. یہ جو معاملہ ہے نا، یا میں نے بچوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا بیج جو ہم کھاتے ہوں اور پکاتے ہوں، تو انہوں نے کہا بیج پکانے اور کھانے کے تو نہیں ہوتے، بیج تو مطلب سیڈس تو بڑے دلچسپ ہیں. یہ بتائیں سلمان بھائی کہ جو لوگ آپ نے کہا نا بیسک جو پرنسپل ہے اسکولنگ کا وہ ہے منی میکنگ مشینز کریٹ کی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک پیرنٹ اپنے بچوں کو اسکولنگ سے نکال کے ہوم اسکولنگ کروا رہا ہے اور اس کو اگین کوئی بھی کام کروا رہا ہے ٹو میک منی فار ہز لائف ان فیوچر، اگین وہ پرنسپل تو پھر بدلا ہی نہیں. یعنی اگر وہ سافٹ اسکلس بھی سکھا رہا ہے، چلیں فار ایگزامپل میڈیا سکھا رہا ہے یا کوڈنگ سکھا رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ سکھا رہا ہے، کچھ بھی سکھا رہا ہے، لیکن اس کا ذہن یہ ہے کہ، اور پھر اس پہ کنفیوژن بھی آتی. میں ذرا آئی ایم پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر فرام دا ہیومینٹی. شروع سے نا فرام دا بگننگ یہ رہا ہے کہ جو بندہ زیادہ کما سکتا ہے، جو فیملی کو سسٹین کرتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے. یعنی جو اپنے
who has the capability of survival پہلے سیواناز میں اور سارا وہ ایک مرد ہے, ٹھیک ہے. اور آج کل کے دور میں بھی somehow یہ ہے کہ جو کما سکتا ہے اور گھر والوں کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ رسپانسبل انسان اس کو جانا چاہتا ہے. تو کیا ہم جب اس کو گھر لے کے آ جاتے ہیں, اس کو نیچرل ایکسپیرینسز دیتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں, وہ یس وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے دادا سے باتیں کر کے اور سارا معاملات, لیکن اگر اس کو ہم اس طرف ڈائیورٹ یا ڈائریکشن نہیں دیں گے کہ بیٹا تمہیں سافٹ اسکلز بھی آنے چاہیے اور تم نے میں نہیں چاہتا 20 سال میں کماؤ, بے شک 15 سال میں 12 سال میں کمانا شروع کر دو اپنی کوکنگ کر کے, بے شک جس چیز سے بھی. تو کیا یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ اس کو اس کیپیبل بنانا ہے کہ یہ پیسے کما سکے اور اس پہ فوکس کرنا؟ ہاں نہیں, کمانا بالکل اسے آنا چاہیے, لیکن کمانا جو ہے وہ ایجوکیشن کا ٹاپ موسٹ آبجیکٹیو نہیں بننا چاہیے. ہماری جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھیں, یعنی آج سے اگر میں کہوں کہ چند 100 سال پہلے تک ایجوکیشن کا یعنی کمانے کے قابل بنانا یہ ایجوکیشن کا گول نہیں تھا. یعنی ارننگ کی ایبلٹی پیدا کرنا یہ ایجوکیشن کے ذمے پچھلے 300 سال میں ہوا ہے. اس سے پہلے یعنی تعلیم کے اندر کمانے کے قابل بنانا اس کا پارٹ نہیں تھا. اور ابھی اسکول کیا کر رہا ہے, اسکول تو جاب کے تھرو کمانے کے قابل بناتا ہے. مطلب اسکولنگ جو ہے وہ جاب سیکرز پروڈیوس کرتا ہے. اور ویسٹ دیکھیے, ہوم اسکولنگ کا ایک زبردست ویو ہے ویسٹ کے اندر, کیونکہ سے نو ٹو اسکولنگ جو ہے نا, سے نو ٹو اسکولز جو ہیں وہ یہاں پر تو مسلم سوسائٹیز میں تو یہ اویئرنیس نہیں ہے جی, لیکن نان مسلم سوسائٹیز میں تو ملینز میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. مطلب اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہے بہت زیادہ, مطلب ایکیڈیمیا میں اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر پچھلے 50 سالوں میں اسکول کے خلاف جتنا لکھا گیا ہے, ایگزامینیشن سسٹمز کے خلاف جتنا لکھا گیا ہے, وہ سوسائڈز جو اسکول ایج کے اسٹریس کی وجہ سے دنیا میں ہوئیں, یا سوسائڈل انکلینیشنز جو پیدا ہوئیں, جو جبر, جو مینٹل اسٹریس ہوا, جو نفسیاتی صحت خراب ہوئی بچوں کی, جو ان کا کانفیڈنس شیک ہوا, اور جو ان کی کریٹیوٹی تباہ ہوئی, اس کے اوپر تو ویسٹ کو بہت اعتراض ہے. سلمان بھی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کے ایگری کرتا ہوں, ہوم اسکولنگ ہونی چاہیے, اسکول سے اس نے نکلوانے کا فیصلہ کر لیا, بٹ تو ہاں بھی آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ میں اور سلمان بھی آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ تو سنا ہے کہ واٹ ناٹ ٹو ڈو کے بارے میں مجھے اب نہیں پتا. میں بالکل ایک کورا کاغذ ہوں کہ اب میں نے نکلوا لیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے بچے کے ساتھ. سارا دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے, ہم نے کچھ اسکیجول بنایا ہوا ہے, بٹ سارا دن گھوم پھر رہے ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں, لان میں جا رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, بٹ اگین ایک مجھے گلٹ ہوتا ہے کہ بچے ابھی کر کیا رہے ہیں, ان کا کوئی میکینزم, وہی سن ہے جو آپ فیل کرتے ہیں, جس سن کی میں بات کر رہا تھا نا. ہاں, اس میں یہ تھوڑا سا اس کو اس طرح گائڈ کریے گا جیسے ایک بچے ہے اس کی ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک بچہ پیرنٹس کا رول کیا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر اگر وہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہم نے ہوم اسکولنگ کرانی ہے 10 12 15 سال تک, یہ جرنی کا ایک تھوڑا سا اگر آپ آئیڈیا دے دیں کہ واٹ آر دی ایج اپروپریٹ تھنگس, اور اس میں فادر کا کیا ایگزیکٹلی رول ہے, مدر کا کتنا رول ہے, تربیہ, اور یہ جو آپ جو بات کریں اس کی کریٹیوٹی کو مطلب ہم نے کل نہیں کرنا جیسے اسکول کرتے ہیں, ہم نے ایز فیسیلیٹیٹرز اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی کرنا کیسے, لائک سم پریکٹیکل گائیڈنس. ایک بات جو پیچھے والی ہے میں کنیکٹ کروں گا کہ دیکھیے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں اسکولوں کو ریجیکٹ کرنے کی جو بیسس ہے وہ کچھ اور ہے. مسلم سوسائٹی کو اتنی کلیئرٹی چاہیے, مسلمانوں کو اللہ کرے کہ وہ کلیئرٹی ہو کہ ہم اسکولنگ کو کس بیسس پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. یعنی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں اسکولنگ کو جس بیسس پہ ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ فیوچر اکانومی کے اندر ہمارے بچے کو فیوچر اکانومی کے اندر ایک جو فیوچر اکانومی کو جس طرح کے لیڈرز اور جس طرح کے ایکٹیو لوگ چاہیے, ہمارا بچہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا کیونکہ یہ تو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور پوسٹ اے آئی ورلڈ کے اندر جابز اس طرح ہیں نہیں, اور اب اس وقت دنیا بالکل بدل گئی ہے. تو فیوچر کی اکانومی اتنی ابھی تو انپریڈکٹیبل بھی ہے اور اتنی انسرٹینٹی بھی ہے. تو سب سے زیادہ جو ویلیو جس چیز کو حاصل ہو گئی ہے وہ ہے کریٹیوٹی, اور یہ اسکول کریٹیوٹی, تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس اس کے قابل نہیں بنا رہا. اسکول تو باکس کا دوسرا نام ہے, یہ ویسٹ ہے, یہ ویسٹ کی اپروچ ہے. اسکولنگ تو کر یہاں بھی پیٹر ڈرکر یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جان ٹیلر گیٹو یہ کہہ رہا ہے, دنیا کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ میں بینگ اے مسلم میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی ہماری اسکولنگس کو ریجیکٹ کرنے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی ریزن یہ ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم جو ہے خدا کا انسان مطلوب تیار نہیں کر رہا, اس کے اندر تربیت نہیں ہو پا رہی.
ہم بچے کی جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت اس سسٹم کے اندر ممکن نہیں ہو پا رہی. والدین سے وہ دور نکل جاتا ہے, فیملی کے ساتھ اس کا تعلق اس لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, اسکول کا اس کی اس کے اوپر ذہن پہ جو اسٹریس ہوتا ہے, تو وہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی, اور یہ والی شکایت بھی ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا کمائے, مناسب کمائے, اس کو کمانے میں مشکل نہ ہو. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ بچے کو آپ ایسے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں بھیج دیتے ہیں تو ہی گیٹس پریپیئرڈ فار دا فیوچر, کہ وہ اتنے اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہے, لوگوں سے مل جل رہا ہے, تو وہ تیار ہوتا ہے اس سے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اصل میں زندگی کے اپنے اندر جو چیلنجز آتے ہیں نا, ان کو فیس کرنے سے زندگی کے چیلنجز کو ڈیل کرنا آتا ہے. لیکن اگر ایک سوڈو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر انسان پہ اسٹریس دے رہا ہو, یعنی ابھی بھی 2 دن پہلے ہمارے پاس کسی نے رابطہ کیا کہ ان کی بچی کو دورے پڑ رہے ہیں, اور وہ ایگزام تھا اس کا, اور ایگزام کی ڈیٹس قریب اچھا پڑھتی ہے بچی, لیکن جیسے جیسے ایگزام کی ڈیٹس قریب آ رہی ہیں اور اس بچی کی حالت ایسی ہوئی ہے اس وقت کے, اور مطلب وہ کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا رہے ہیں, کبھی کسی کاؤنسلر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا انہیں. اور یہ جو ابھی جب ایگزام قریب آ رہے ہیں یہ سچویشن بڑھ رہی ہے. لوگوں کی جو بچوں یعنی ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت جو ہے نا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ جو امتحانات کا معاملہ ہے. تو اب یہ سوال ہے کہ کیسے اب ہم کریں گے, جیسے آپ کا ایک کویسچن تھا کہ بھائی ایج وائز کیا کریں. دیکھیے نیچر ایک مکمل اسکول کا نام ہے. نیچر جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ جو آؤٹ ڈورز ہیں, یہ یو کے میں ایک شیخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسے آؤٹ ڈور مدرسہ کہتے ہیں. نیچر ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈور مدرسہ ہے, اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں تلاوت کر رہی ہیں, آپ ان کو دیکھیں, ان کو آبزرو کریں. تو یہ جو پہلا کام یہ کریں کہ جو نیچر کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو آپٹیمائز کریں, اور اس کو آپٹیمائز ہر لیول پر کریں. جب بچہ بہت چھوٹا ہے آپ پینسلز اور پیپرز کی جگہ مڈ سے اس کا انٹریکشن بڑھائیں, مٹی کی چیزیں بنائے, باہر وہ چیزیں کھلی جگہ پہ جائے. وہ آپ دیکھیے پاکستان میں کیا سورج کی کمی ہے اور وائٹامن ڈی کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ ہم باہر نکلتے نہیں ہیں. بچوں کے لیے, بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ بچے آؤٹ ڈورس جائیں, اور اس میں اس کے علاوہ جو دوسری اسکلز ہیں ان کو کارپینٹری آنی چاہیے, ان کو فارمنگ آنی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں ممکن ہے آپ مرغی پال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ کے بچے یعنی نیچر کے ساتھ جس طرح کے انٹریکشن ہو سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. اس میں بھی ایک بچوں کو ہے کہ آپ کہیں اچھا باہر جائیں اور کریں, جو خود ہی ایکسپلور کریں, اور ایک ہے کہ آپ بچوں کو باہر نکالیں اینڈ دین کچھ آپ ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ فردر کریٹ کرنے کی کوشش کریں جس سے ان کی لرننگ انہینس ہو. جیسے ایک ہے بچے مٹی سے بس کھیل رہے ہیں, کیا پیرنٹس کو اس کے اندر زیادہ انٹروین کرنا چاہیے؟ کہ کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار اپنی دماغ سے ہمیں لگتا ہے ایسے کھیلنا بہتر ہے شاید, کہ یار مٹی کے گھر بنا لو, یا بچوں کو لیٹ ایکسپلور کریں خود ہی جو بنائے مٹی سے, مطلب واٹس. اچھا دیکھیے ہوم اسکولنگ میں نا شوق کی اہمیت اسکلز سے زیادہ ہے. یعنی انٹرسٹ اور اسکلز میں ہمیں جس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے, اسکول میں کیا ہے کہ اسکلز کی اہمیت انٹرسٹ سے زیادہ ہے. یعنی انٹرسٹ ختم ہو گیا, کورس بھی ختم ہو گیا, اسکل ڈیولپ ہو گئی, سبحان اللہ آگے چلیں, جاب ڈن. لیکن ہم یہ کہتے ہیں, یعنی ہوم اسکولنگ کی اپروچ یہ ہے کہ اگر کورس کچھ رہ بھی جاتا ہے لیکن انٹرسٹ سسٹین کرتا ہے, اور اسکلز اگر کچھ کم بھی ہیں تو بھی یہ لانگ رن میں اچھا ہے اس کے لیے. تو ہمیں 2 کام کرنے, انوائرمنٹ بنانا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مڈ چاہتے ہیں تو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں مڈ پول ہو, کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر کچھ تھوڑی سی جگہ, اگر آپ کا گھر بہت چھوٹا سا ہے تو آپ کچھ پاٹس رکھ لیں, اور ان پاٹس کے اندر آپ نے کچھ مٹی اس طرح کی رکھی, اور اس کے ساتھ کچھ آپ نے گارڈننگ ٹولز رکھ دیے, اور بچوں کو کچھ کنٹینرز رکھ دیے. اور وہ جو سیلف انیشیٹڈ ایکٹیویٹی جو ہے نا, جو سیلف ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے نا, مطلب پیرنٹس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ کسی ایکٹیویٹی کو اپنے ذہن سے ایسس کر کے ٹھیک نہیں سمجھتے, انہیں لگتا ہے کہ بچوں کی جو وہ پلین پیپر پہ جو بچے اسکربلنگ کر رہے ہیں اور مٹی سے جو وہ اپنی ایسی میس کریٹ کر رہے ہیں, یہ بالکل جیسے کوئی فضول کام ہے. یہ فضول کام نہیں ہے, بلکہ بچہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے. اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں مٹی کو اٹھا رہا ہوں. سب سے پہلے وہ مٹی کو جب ٹچ کرتا ہے, اس کو جو اچھا لگتا ہے
وہ ایک بھرپور سینسری ایکسپیرینس لینا چاہتا ہے. بعض بچے اس مٹی کو اسمیل بھی کریں گے, بعض بچے اس مٹی کو جب آپ ادھر ادھر ہوں گے تو اپنے زبان سے ٹچ کریں گے اور اس کے ٹیکسچر کو فیل کریں گے, اور ان کی تسلی صرف ہاتھ لگانے سے نہیں ہوگی, وہ اس کے اوپر پیر بھی لگائیں گے. اور بعض بچے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ اگر میں یہ بتا دوں وہ اپنا گال بھی کبھی کبھی مٹی کے ساتھ لگائیں گے, وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے. بلکہ ایک کانسیپٹ ہے مڈ باتھ, یہ بڑی زبردست چیز ہے. مطلب بچے نیچرلی مڈ باتھ کے لیے انکلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ تمہاری شرٹ گندی ہو جائے گی, تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اسپیس ایلوکیٹ کریں جہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, اور وہ چیزیں وہ ٹولز اویلیبل کر دیں, اور وہ بہت مہنگے نہیں ہیں, وہ نارمل ہیں. ہوم اسکولنگ کے بارے میں ایک مت یہ ہے کہ وہ ایکسپینسو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا اپنے ساتھ ایک کام کریں کہ ٹالرنس فار میس کریٹ کریں اپنے اندر, ٹالرنس فار میس اپنے اندر ڈیولپ کریں, ٹالرنس فار کیوس اپنے اندر ڈیولپ کریں. اگر آپ کے اندر میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا, انہوں نے کہا ہم بچوں کو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, تو ویسے ہی ملنے والے تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم آپ گھر پہ آئیے گا. میں اتفاق سے کوئی موقع تھا, میں ان کے یہاں میں جانے کا موقع ملا. تو جب میں اندر گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی جو ایک اسپیس تھی ان کے لیونگ روم میں جانے سے پہلے, اس جگہ کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے چھوٹے چھوٹے فینسی ڈیکوریٹو آئٹمس تھے, اور بڑی چیزیں بڑی طریقے سے رکھی ہوئی, اور بڑے آرڈرلی, اتنا صاف ستھرا گھر تھا. میں نے کہا آپ کے بچے بڑے ہو گئے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو بچے آپ کو تو پچھلے سال ہی تو بتایا تھا ہم نے, تو بچے تو ابھی ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ایجز ہیں بچوں کی؟ انہوں نے کہا ایک کی 7 سال ایج ہے, ایک کی 9 سال ایج ہے, ایک کی 13 سال ایج. میں نے کہا تو یہ جو گھر ہے یہ کم از کم ہوم اسکولنگ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. اگر آپ کا گھر بچوں کے ساتھ اسی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے گھر کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہاں بچوں کی پولیسنگ بھی ہو رہی ہے, اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, مطلب آپ اس کو اچھا خاصا کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں مطلب دیکھیں, چیزوں کے خراب ہونے پہ اگر دل خراب ہو رہا ہے تو آپ وہ اماں جان نہیں ہیں جو بچوں کی ہوم اسکولنگ اس طرح کریں جیسے کرنی چاہیے. آپ کو کم از کم ہمیں چیزوں کی قدر ہونی چاہیے کہ چیزیں ضائع نہ کرو, ایک سینس آف کنزرویشن ضرور ہونی چاہیے. پانی ضائع نہیں کرو, پیپر ضائع نہیں کرو. بچوں نے آرٹ ورک کرنا ہے, فریش پیپر پہ کیوں کریں؟ آپ یوزڈ پیپرز دیجیے, آپ نیوز پیپرز دیجیے. آپ کے پاس ایک ایریا ہو, ایک کارٹن ہو, ایک شیلف ہو جس میں یوزڈ ڈبے, یوزڈ کارٹنز, یوزڈ باٹلز, یوزڈ کینس, یوزڈ پیپرز, یوزڈ کارڈز, آپ اسے اسٹیک کرتے رہیں. اور بچوں کو ایکٹیویٹی کرنی ہے, وہ ایکٹیویٹی کے لیے مٹیریل موجود ہے, جتنا چاہے پینٹ کرو, یہ یوزڈ مٹیریل ہے, اس سے پینٹ کرو. لیکن یہ سب کچھ اگر میسی ہوگا تو اس کو لیک آف سیلف ڈسپلن نہیں کہیں گے آپ؟ ہاں, اس میں ایک چیز اور ہے. ایک تو چیز ہے آپ نے مٹیریل اور اسپیس ارینج کر دی, اس کو ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کی اپنی جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے نا, کہ یہ جو توڑ رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں, اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے سے, اگر آپ کا بچہ 1 گھنٹے سے مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کو اس لیے تو بلا رہا ہے کہ آپ آ کے کچھ دیکھیں, لیکن وہ جو بھی بنا رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے مٹی کے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کر رہا ہے, لیکن وہ لگا ہوا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کی توجہ, اس کی کنسنٹریشن وہ کتنا کنسسٹنٹ ہے, اور وہ اس کا ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. اس کی ایک چیز ہے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, اور ایک چیز ہے ہینڈ اور امیجینیشن کا آپس میں سنک ہونا. اس کی امیجینیشن کے اندر کیا چل رہا ہے, مطلب آپ اللہ سے دعا کریں, آپ اس پہ خوش ہوں, آپ اس کو سلام کریں, آپ اس کو گلے لگائیں, اور آپ اسے یہ کام کرنے دیں. اب ایک اور چیز جو آتی ہے کہ ہمارا کیا رول ہے, ہمارا فردر کیا رول ہے. یعنی ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا, مٹیریل ارینج کر دیا, ہم نے اپنے ذہن کو, اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کیا. اب ایک تیسرا رول ہے ہمارا, جو ایک اور بہت اہم رول ہے, وہ ہے کہ جو اسکلز آپ انہیں دینا چاہتے ہیں, جو کرافٹ آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں, جو بھی مختلف چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ایکسل کرے, اس کو ماڈل کیجیے. آپ بھی اب مطلب آ جائیے اور کچن سے فارغ ہونے کے بعد, یا آپ اپنے جاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہیے کہ آئیں, اب میں بھی بیٹھوں گا, اور اب آپ نے بھی اپنی آستینیں چڑھا لیں, کپڑے وپڑے چینج کیے, اور اب آپ بھی اسی جگہ پر بچوں کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. اور جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا کہ دیکھیے,
بچہ جو ہے نا ٹیچر سے زیادہ جس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے نا اس کا نام ہے کو لرنر. پیرنٹس کو ٹیچر بننے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, کو لرنر بننے کی جلدی ہونی چاہیے. مطلب آر یو اے کو لرنر اور آر یو اے ٹیچر؟ مطلب کیا آپ کو لرنر بننے سے پہلے ٹیچر بن گئے تھے؟ ٹیچر جو ہے نا وہ آپ کو خود بنائے گا, آپ کی پروموشن بچہ خود کرے گا اور وہ کہے گا کہ ناؤ آن ورڈز یو آئی ایکسیپٹ یو ایز مائی ٹیچر. بٹ ونس یو ہیو ٹو بیکم اے کو لرنر, مطلب آپ کہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں جوائن کیا ہے کو لرنر کی حیثیت سے, بچہ خود ہی آپ کو استاد مان لے گا. لیکن اگر آپ اس کے سر پہ استاد بن کے چڑھے ہیں تو وہ آپ کو مطلب آپ بچہ اگر آپ کو استاد نہ مانے آپ کیا کر لیں گے؟ تو بچہ اگر کو لرنر آپ بنیں گے تو بچہ کہیں یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ابا جان ہیں ان کو تو آتا چاہتا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میرے ساتھ ہی سیکھتے رہتے ہیں. نہیں, بیک فائر نہیں ہوگا. اصل میں پتہ ہے ہر بچہ نیچرلی جس انسان سے سب سے زیادہ امپریسڈ ہے نا وہ والدین, وہ ایڈمائر کرتا ہے. اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے سب سے نیک آدمی کون ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کا نام لے گا. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے, وہ پھر کہتا ہے وہ سوری غلطی ہو گئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, پہلے پتہ ہی صرف پیرنٹس کا تھا نا. یعنی اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں جنت میں کون جائے گا تو وہ اپنی اماں اور ابا ہی کو دیکھے گا. مطلب وہ بچے کا اپنے پیرنٹس کے بارے میں نا یہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایکچولی کیا ہے. صحیح بات ہے. اصل میں کتنے درند حالانکہ پیرنٹس صبح شام نظر آ رہے ہیں, مطلب اس کے سامنے آپ دیکھیں نا, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مارجن آف ڈاؤٹ دینا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرہ سے دیکھا جائے گا اور وہ ان کے احادیث اور ان کے طریقے سے کہ بھائی گمان اچھا رکھو, یا پھر کسی بچے سے سیکھا جائے گا. اور وہ مارجن آف ڈاؤٹ اپنے پیرنٹس کو دیتا رہتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ یہ کنکلوڈ کرتا ہے نا آئی واز رانگ, تو وہ ایک بہت بڑا ٹریجک مومنٹ ہوتا ہے, اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ کرے کہ جیسے ماں باپ پہ بہت بڑا برڈن ہے کہ آپ نے اس کے اس مان کو نہیں توڑنا, اور آپ نے یو ہیو ٹو بہیو ان اے وے ہی از ایکسپیکٹنگ یو ٹو بی. سبحان اللہ. یہ جو بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے والدین خدا کے سامنے اللہ کے سامنے روئیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, بلکہ ان کے بھی ہاتھ اٹھا کے ان کو کہیں کہ اپنے بابا کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرو, گناہوں کی بخشش کی دعا کرو, میں بہت گنہگار ہوں. تو پھر یہ تو ہم بچے کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے کہ آپ کے والدین جو ہم تو رول ماڈل کر رہے ہیں, یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ کون سے صحابی ایسے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا مطلب زیادہ ٹائم گزارا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے یا ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے ہوں جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا یا آخرت کا تذکرہ آتا تھا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بلکہ صحابہ بعض اوقات پوچھتے تھے کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہیں, آپ اتنی, تو وہ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کی آنکھوں میں اپنے آنسو آتے ہیں اپنی فکر آخرت سے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی یہاں پہ کنفیشن آف سنز نہیں ہے بچے کے سامنے, یہاں پہ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور فیئر کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا. جس طرح ایون آئی تھنک یہ ایک صحیح چیز ہے, کل کو ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں بچے نے بھی کل کرے گا غلطیاں, توبہ تو اللہ اس نے بھی کرنی ہے. سو آئی تھنک جو مین چیز مجھے بھی سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس ایز رول ماڈلس بہت امپورٹنٹ, بیکاز وہی بات ہے فرسٹ 6, 7, 8 ایئرس تو بچہ جو کاپی کر رہا ہوتا ہے نا, تو جو آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کریں. اچھا, اس میں نا ایک اور سمجھوی چیز, جیسے آپ نے یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیا نا کہ پیرنٹس جب ٹائم ملے تو جب کچن سے فارغ ہوں یا جاب سے واپس آئیں, جہاں سے بھی کام کر کے, تو دین دے گیٹ انوالوڈ ایز کو لرنرس. اچھا, دوسرا جو اسپیکٹ آتا ہے نا ذہن میں وہ آتا ہے, اچھا یار بچے کو جو چیزیں سکھانے والی جو ہیں, کچھ اسکلز جو ہیں, لیٹ سپوز ایون لینگویج ہے, ریڈنگ سکھانی ہے, اس کے لیے نارمل مونٹیسریز میں تو بچوں کو جو ABCD سکھائی جاتی ہے, 1 2 3 کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے. اب ایک بچہ گھر میں اس کی ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں کس اسٹیج پہ سکھانا شروع کرنا چاہیے؟ ریڈنگ رائٹنگ کوئی امپورٹنٹ اسکل ہے, یہ کب کیسے اسٹارٹ کیا جائے اور کس ایج میں کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں ویسے یہ سجیسٹ کروں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ کے اوپر اور ہوم اسکولنگ کے اوپر تھوڑی سی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں. جتنی کنوکشن اور کلیئرٹی پیرنٹس کے پاس ہوگی اتنا وہ یہ زیادہ بہتر انداز سے لے کے چل سکیں گے. دوسری بات یہ کہ دونوں پیرنٹس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, دونوں پیرنٹس بیٹھ کر جو بھی پرابلم آتا ہے اس کو ڈسکس کریں. یعنی دین نے ہمیں بتایا نا شورا بینہم,
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان جس سے شورا بینہم آپ پہ فرض کی گئی ہے وہ آپ کے اسپاؤس ہیں پیرنٹنگ کے معاملے میں. مطلب اس کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ فرضیت اپنے لیے فرضیت ہی سمجھیے کہ یہ خاص طور پہ وہ پرابلمس جو آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے یا جس میں آپ کنفیوزڈ ہیں, تو کم از کم 2 لوگ بیٹھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اس کو کہیں سے دیکھنا ہے. اچھا, اس میں یہ بتاؤں گا کہ ہوم اسکولنگ کے اندر اور اسکولنگ میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ اسکول کے اندر ایج وائز کچھ اسکلز ہیں, کچھ ٹارگٹس ہیں, کچھ SLOs ہیں کہ یہ ہماری انٹینڈڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں. یہ 6 سال کے بچے کو آ جائے گا, یہ 10 سال کے بچے کو آ جائے گا, یہ 12 سال کے بچے کو آ جائے گا. الجبرا اتنی آئے گی, جیومیٹری اتنی آئے گی, ریڈنگ اتنی آئے گی, ووکیبلری اتنی آئے گی. ہوم اسکولنگ کے اندر یہ چیز اس طرح نہیں ہے. آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ جو اسکول کا کریکلم ہے یا جو کورس بکس ہیں وہ آپ کی لائبریری کے اندر بچوں کی کورس بکس ہونی چاہیے. یعنی اسکولوں کے اندر جو میتھمیٹکس کی, لینگویج کی, سائنس کی ٹیکسٹ بکس ہیں آپ بچوں کو لے کے نکلیے اور بک اسٹور کے اوپر 2 یا 3 مختلف قسم کی جو سیریز ہے وہ لے لیجیے. مطلب آپ کو جو ایک سے زیادہ آپشن رکھیے گا. مطلب میتھمیٹکس کی آپ کے پاس 2 مختلف پروڈکٹس ہیں, آپ نے لے لیں. سائنس کی آپ کے پاس 2 پروڈکٹس ہیں, آپ نے لے لیں. لیکن اسکولنگ اور ہوم اسکولنگ کے اندر جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کے اندر ایکسپیرینس کی اسپیس زیادہ ہے اور ہوم اسکولنگ کے اندر یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر میں یہ لازمی یہ کرے. آپ کچھ مواقع دیتے ہیں اور بچے بعض اوقات اس سے بہت پہلے کر لیتے ہیں. مطلب یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نے اس طرح سے ٹارگٹس نہیں بنائے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تو بڑی جلدی بچوں نے کر لیا. ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے میں کچھ ایکٹیویٹیز اگر چاہیں تو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ سی ہیں. دیکھیے بچہ جو ہے نا, جب ہم کسی بچے کو یہ نہیں پتا کہ جو ہم بات چیت کر, بلکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ذرا وہاں سے لے لیتے ہیں. جب ہم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ووکلائزیشنس کرتا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ آواز نکالتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا کوئی میننگ ہے, بلکہ وہ یہ ایسیوم کرتا ہے کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی آوازیں نکالتے ہیں, میں بھی آوازیں نکالتا ہوں. اور وہ بھی ووکلائزیشنس, اس کو ہم کہتے ہیں پری لنگوسٹک ووکلائزیشنس. اور اس کے بعد کسی اسٹیج پہ اسے پتہ لگتا ہے کہ جب وہ کوئی آواز نکالتا ہے, کبھی کبھی وہ روتا ہے, رونا بھی ایکچولی اس کا ایک مین آف کمیونیکیشن ہے, خاص طور پہ یہ بالکل چند مہینوں کے بچے کا. تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جب میں کوئی وائس کریٹ کرتا ہوں تو لوگوں کی اٹینشن ملتی ہے اور میری وائس میں انٹونیشنس کی وجہ سے لوگ مجھے اٹینشن دیتے ہیں. یہ بہت چھوٹا بچہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہماری آوازیں اور اس کی آوازوں میں فرق ہے. ہم جو ہیں وہ مطلب یہ گریجولی پتہ لگتا ہے اور پھر وہ ہمیں امیٹیٹ کرتا ہے. ہمیں امیٹیٹ کرنے کے چکر میں چونکہ ابھی وہ پوری اندر سارا ووکل باکس جو ہے, یہ سارا جو ایک اسٹوڈیو ہے نا انٹرنل, وہ پورا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. تو ابھی وہ جو انسکسیسفل امیٹیشن ہوتی ہے, ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوتے ہیں, لیکن گریجولی وہ بولنا سیکھ لیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ ابا جان آپ اپنی نوٹ بک میں, پہلے کسی زمانے میں جب یہ لختے جگر جو موبائل ہے وہ نہیں تھا نا, تو ہم لوگ once upon a time we used to write on papers. تو پیپرز ہوتے تھے اور ایک چیز کہلاتی تھی اسے پین کہتے تھے یا پینسل کہتی تھی, وہ ایسی پتلی سی چھوٹی سی اسٹک ہوتی تھی, وہ ہم ہاتھ میں لے کے نا ایسے ایسے کر کے لکھتے تھے. تو once upon a time اچھا بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا ابا جان کچھ لکھ رہے ہیں پیپر سے. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے, یعنی وہ بچہ جس کو ریڈنگ رائٹنگ نہیں آتی, وہ ایک پیپر اٹھاتا ہے اور اس پیپر کے اوپر وہ بھی کوئی مارک پروڈیوس کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی کے پیپر یا بک کے اوپر وہ کوئی ایسے کرے اور آپ ناراض ہوتے ہیں. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا خود کریں تو ٹھیک ہے, خود لکیریں مارے تو ٹھیک ہے, میں کروں تو غلط ہے. اور آپ جو کرتے ہیں وہ تو چھوٹا چھوٹا سا کرتے ہیں, میں نے تو اتنا بڑا سا امپریشن کریٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میرا کتا کتا آپ کا کتا تو نہیں. میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا کچھ, اب میں تو وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو مجھے اس پیراگراف میں دیکھنی ہوتی ہیں. تو میرے بچے جو ہیں وہ بہت سب چھوٹا والا ہے نا, وہ he would do the maximum things highlight, سب کو ہائیلائٹ کرے. اور میں کچھ کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں یار بیٹا بک خراب نہ کرے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ تو تھوڑا سا کر رہے ہیں, میں زیادہ کر رہا ہوں. تو اسے یہ نہیں پتا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ رائٹنگ ہے, یعنی یہ ایک میکینزم ہے, اپنے میسج کو پریزرو کرنے کا ایک میکینزم ہے جسے رائٹنگ کہتے ہیں. رائٹنگ از این آرٹ ٹو پریزرو یور تھاٹس in a form. اچھا یہ بچے کو نہیں پتا.
بچہ جو ہے اسکریبلنگ کر رہا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو چھوٹا چھوٹا سا بنانا آتا ہے, مجھے بڑا بڑا بنانا آتا ہے. ایک دن اچھا, اب یہاں جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو میں ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے سجیسٹ کرتا ہوں, آپ بچوں کو, وہ کون سا ٹائم ہو کہ بچوں کو ہم ریڈنگ رائٹنگ سکھائیں. آپ بچوں سے کہیں کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کو ان کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, 2-2.5 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں, 3 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ایونٹ نیریٹ کر دیں, وہ کوئی اپنا سوال کر سکیں, کہیں گئے تھے اس کے بارے میں وہ آ کے پوری باتیں بتائیں. آپ ان سے کہیں اپنی اسٹوری سناؤ, اور جب وہ اپنی کہانی سنانا شروع کریں آپ ایک پیپر اٹھائیں اور اس پوری کہانی کو ٹرانسکرائب کریں, اور آپ ایک ایک لفظ اسی آرڈر میں, اگر وہ اسٹوری ان لاجیکل ہے, شروع میں اس نے بتایا تھا 2 بھائی تھے, ابھی کہانی میں 3 بھائی ہو گئے, آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں, آپ 3 بھائی کر لیں, جس طرح وہ کہہ رہا ہے اسی طرح لے کے چلیں, اور کہانی پوری آپ نے اپنے پاس محفوظ کی, اور اس کے بعد اسے بتایا کہ دیکھو یہ جو آپ نے سنایا ہے نا یہ اس میں محفوظ ہے, اور یہ پیپر جو ہے نا اگر میرے پاس ہو تو میں تمہاری کہانی تمہیں دوبارہ سنا سکتا ہوں. اور پھر آپ اس کو وہی کہانی ایگزیکٹلی اسی آرڈر میں اسی مینر میں دوبارہ سنائیں. اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں, یہ جو وائس ہے, اس کی ریکارڈنگ کا جو پہلا میکینزم ہے وہ رائٹنگ ہے, پریزرو ہو رہی ہے نا, ریکارڈ یعنی فون پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. مجھے اس لیے ہنسی آ رہی کیونکہ وہ فون کو تو یہ تو پتہ ہے فون پہ ہو جاتا ہے ریکارڈ, ویڈیو بھی ہو جاتی ہے ریکارڈ, سو دے آلریڈی نو دس. وہ انہیں ہاتھوں سے لکھ کے جب وہ پریزرو ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ کو, اچھا جب آپ یہ کام کریں گے نا تو ہوگا یہ کہ آپ نے اس کی اسٹوری محفوظ کی ہے, اور ایکچولی اس اسٹوری کا آتھر تو وہی ہے, یہ آپ کی اسٹوری تھوڑی ہے. بالکل. اس کے لیے میں اکثر اپنی ٹریننگز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کیا کیجیے, ہم سب کو یہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹائم آئے گا, ہماری لائف کا آخری ٹائم ہوگا, ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے, اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا, ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ بس میری روح پرواز کرنے والی ہے جی. اور اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اپنے ذہن پہ کنٹرول ہے وہ لوز ہو رہا ہو, اور ہم اپنے آخری لمحے میں کسی کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوں. تو سپوز اگر میں اس ٹائم پر آپ سے کہوں کہ بھائی ذرا مجھ سے یہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, اس کو ذرا لکھیے, اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں, اور میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں, اور اس میں ہی اور شی اور اس میں ورڈز کی چوائس اور سینٹنس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کچھ ان اپروپریٹ ہو جاتی ہے, بالکل پرفیکٹ اسٹینڈرڈ والی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو پورا لکھتے ہیں اور یہ اسکرپٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور میں دنیا سے چلا جاتا ہوں. یہ جو پیس ہے یہ کس کی رائٹنگ ہے؟ یہ کس کی رائٹنگ ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری رائٹنگ ہے یا آپ کی رائٹنگ ہے؟ یہ ہاتھ سے آپ نے لکھا ہے لیکن بولا تو, لیکن اس کا یہ تحریر کس کی کہلائے گی؟ جو چلا گیا. یہ کیا کہلائے گا کہ آخری سرمن یا آخری ورڈز یا آخری لیکچر یا آخری ٹاک یا آخری لاسٹ میسج. اگر یہ لاسٹ میسج کے نام سے پبلش ہوتی ہے تو کس کے نام سے پبلش ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لکھا تو آپ نے تھا, مطلب ہینڈ رائٹنگ تو آپ کی تھی. ورڈز یعنی اصل میں جو رائٹنگ کا تعلق ہے, جس کے ورڈز ہیں اور جس کی تھاٹ ہے نا, اسی کی رائٹنگ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو رائٹر بنانا چاہتے ہیں تو جب وہ 2 سال کے ہیں, 1.5 سال کے ہیں, 2.5 سال کے ہیں, آپ ان کا قلم بن جائیں, آپ اپنے ہاتھ سے ان کی سٹوری کو لکھیں اور اس کو پریزرو کریں کسی جگہ پر, اور بتائیں کہ یہ آتھرڈ بائی یو, ٹرانسکرائبڈ بائی می. بالکل صحیح ہے. اور سلمان بھی اگر ہم اس کو اس ایج سے آگے موو کریں, کیونکہ بہت سارے ہماری آڈینس سے بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پرابلی 1 to 3 5 ایئرس کے بیچ میں, 1 to 5 کے بیچ میں اس میں مٹی سے کھیل رہے XYZ اور وہ سارا معاملات, یعنی وہ جو ایک ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور تھاٹس, امیجنیشن اور سب میں آ رہا ہے. بٹ ہمارے بچے تو فار ایگزامپل 15 سال کے ہیں یا فار ایگزامپل 10 سال کے ہیں. سو جو اس ایج سے جو آگے چلے گئے ہیں بچے, جو آپ سمجھ لیں 9 to 13 کے بیچ میں ہیں, جو ٹین ایج میں ابھی یا 12 میں ہے, جن کو سمجھ بھی ہے, جو بات بھی, جو لکھ بھی سکتے ہیں, جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو گارڈننگ, کارپینٹنگ یا کوئی پیٹ, جیسے آپ نے بات کی, ویسے پیٹ سے مجھے وہ چیز ذہن میں آئی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شیپرڈ بنایا تھا اور وہ چرواہا تھا, کیونکہ اسے پیٹ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو ایک رسپانسبلٹی کا فیکٹر آتا ہے کہ اب مرغیوں کے انڈے بیٹا آپ نے لے کے آنے ہیں,
یا ان کو پانی آپ نے دینا تو وہ آتا ہے. تو اب بچہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے اور وہ اس ایج کا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ بچے باہر پتنگ بھی اڑا رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کائٹ فلائنگ کا شوق ہے, بچے مجھے کائٹ فلائنگ کرنی ہے. تو کیا اس کی طرف بندہ جانے دے ان کو, یا پھر ایسا ہے کہ کوئی اسکیجولڈ ان کا دن رکھے کہ آپ نے اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے, اس ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم آپ کو فری ہے جو مرضی کرنا ہے کریں. واٹ یو سجیسٹ فار کڈز پری ٹین ایج میں جو داخل ہوئے ہیں؟ ہاں, جو روٹین ہے نا بچوں کا ہوم اسکولنگ کا, اور جب ہم ہوم اسکولرس کے روٹین کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ روٹین فیملی کا ہوتا ہے. ایک گھر میں 2 روٹینز نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہوم اسکولرس کا روٹین اور پیرنٹس کا روٹین کچھ اور ہو. پوری فیملی کا ایک روٹین ہونا چاہیے, اور وہ سونے اور جاگنے کا روٹین ہے, وہ نمازوں کا روٹین ہے. روٹین میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کلوز کس وقت کرتے ہیں گھر میں, اور ہم اوپن کس وقت کرتے ہیں گھر کو, اور اس کو ہم سورج کے ساتھ سنک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ نمازوں کے جو ٹائمنگز ہیں ہمارے پورے دن کے اندر اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے, اس کی ریئلائزیشن ہے کہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس یعنی اپنے صحیح وقت پر ہو اور اطمینان سے ہو. تو یہ 2 بنیادی فیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم کام کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ بچوں کی مطلب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری لائف اور بچوں کی لائف کے اندر جو سیپریشنزم پیدا ہو گیا ہے نا وہ کم کریں, وہ سیپریٹ لائفز نہ ہوں. کوشش ہو کہ وہ مطلب آپ اپنے ساتھ بچے کو جتنے کاموں میں انوالو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. آپ دونوں کا مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اپنا آپ کا کوئی بزنس ہے, آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, یا گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے, گھر کے کاموں کے اندر بچوں کو انوالو کیجیے, اپنی خدمت لیجیے. آپ یہ سمجھیے یہ آپ کو اللہ نے انٹرنس دیے ہیں, آپ انٹرنشپ ان کی پہلی انٹرنشپ اماں اور ابا کے پاس ہونی ہے. مطلب آپ ان سے مختلف قسم کے کام لیجیے اور اس سے یہ بہت کچھ سیکھیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں پانی لا دو, لیپ ٹاپ لا دو, چارجر لگا دو, یہ بھی کام ہوتے ہیں. یہ اپنی سہولت والے کام ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر اٹھے ہوئے جو ہے نا ایسے بچے دے دیے ہیں جو کام کرتے ہیں سارے. ایک دفعہ میں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں ایک ٹاک دی, اور اس میں ایک جج صاحب تھے, انہوں نے پروگرام کے بعد پیرنٹنگ کے اوپر ہی ٹاک دی. تو جج صاحب نے بعد میں مجھ سے علیحدہ سے بات چیت کی, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. یہی والی بات پہ مجھے یاد آیا. انہوں نے کہا, اور وہ جج ہیں, انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے ایک دن میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی پانی لا دو, تو بیٹی پانی لے کر آئی, اور وہ 11 سال کی بچی ہے, اور پانی لا کے جب اس نے دیا اور اس کے بعد اس نے کامنٹ کیا, بابا چائلڈ لیبر. تو اب چونکہ وہ جج ہیں تو انہیں یہ بات بڑی زور سے لگی کہ مطلب چائلڈ لیبر کا کیس, مطلب بیٹی نے جو ہے نا مجھ پر ایک مطلب. تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرسنل فریڈم کی جو اس کو میکسیمائز کرنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو بے چینی ہے نا, اس میں اس بات میں بہت خیر ہے کہ آپ بچوں سے کچھ کام کروائیں اور بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں. نہیں تو وہ تو مطلب ان کو تو لگتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, بچوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بچوں کو لگتا ہے کہ مطلب اب وہ اس کے ساتھ, اور یہ جب بچے چھوٹے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں تھا. اب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں, 10-12 سال کے ہو گئے ہیں, اب بچے نہیں چاہتے کہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں, اور پیرنٹس مس کر رہے ہیں, اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے بیٹھیں, تو بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو میتھس کی ٹیوشن پہ جانا ہے اور اس کا کام کرنا ہے, پروجیکٹس ملے ہوئے. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جتنا انوالو کر سکتے ہیں کریں. جی علی بھائی نے ابھی جس طرح کی اگزامپل دی, یہ آپ کے خیال میں اس طرح کرنا, یا پھر اس کا برعکس یہ بھی ہے کہ بندہ کہ یار اچھا میں نے بچوں کو سکھانا ہے نا تو کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے, تو میں خود اٹھ کے اپنی کوئی چیز لے لوں. مطلب ہاؤ ڈو یو بیلنس بٹوین دا ٹو, کہ اس میں ایک فارم میں آپ بچوں کو تھوڑا سا انگیج بھی کر رہے ہیں, دوسرے میں ہے کہ بچوں کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے اینڈ دے آر جسٹ آبزرونگ یو. ہاں, دونوں ہونے چاہیے. مطلب اگر ہمارے بارے میں اس کا یہ امپریشن ہے کہ یہ لیزی نہیں ہے, یہ بیٹھے نہیں رہتے, یہ آرڈرس پاس نہیں کرتے رہتے, یہ خود بھی کام کرتے ہیں, ہمارے بارے میں یہ بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ فزیکلی ایکٹیو ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں اپنی, کبھی کھانا بھی بناتے ہیں, کبھی واشنگ بھی کرتے ہیں, کبھی کلیننگ بھی کرتے ہیں, اور کبھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ یہ کر کے لا دو. تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ہمیں دیکھے گا. بالکل صحیح بات ہے.
اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا ہے, 14 ایئرس کا ہو گیا ہے, بہت سارے ہوم اسکولنگ پیرنٹس کو یہ تو پریشانی ہوتی ہے کہ میں ابھی کریکلم کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہ او لیولس کے لیے کیسے تیار کرنا ہے, اس کے لیے بھی میں کچھ سجیشنس دوں گا. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا بچہ 11 ایئرس کا ہو گیا ہے, 12 ایئرس کا ہو گیا, اور او لیولس کیسے کرے گا, اور 2 سال کے اندر اس نے یہ دینا ہے, اور ابھی اتنا سارا کورس ہے, اور کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک اور بات چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ریئلائز کریں. دیکھیں وہ بچہ جو 14 ایئرس کا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی کوئی کپڑا واش نہیں کیا, کبھی اس نے اپنے واش روم یا اپنے کمرے کی کلیننگ نہیں کی ہے, کبھی اس نے برتن نہیں دھوئے ہیں, کبھی اس نے آپ کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں, کبھی اس نے وزن نہیں اٹھایا ہے, کبھی اس نے دھوپ میں نماز پڑھنے واک کرنے دھوپ میں نہیں گیا ہے, کبھی اس نے کوئی فزیکل, کبھی اس نے اپنے کمفرٹ سے باہر نہیں نکلا ہے, اور وہ 14 ایئرس کا ہو گیا ہے. تو ایک بہت بڑی ایجوکیشنل اپرچونٹی اس نے لوز کی ہے, اس نے مس کی ہے. اگر اس نے اپنے والدین کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں, اگر اس نے گھر میں, یعنی کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سپورٹ یا جو بھی آپ کے گھر میں ڈومیسٹک سپورٹ تھی وہ ان اویلیبل ہوئی ہو اور کام کرنے پڑ رہے ہوں, یا اماں کی طبیعت خراب ہو, یا میڈ کی طبیعت, یا کچھ بھی ایسی چیز ہو, اور آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ سب لوگ کام, یا دادا دادی کو ایک مشکل بیمار ہو, کوئی مسئلہ ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ میں اگر وہاں جاؤں تو میں ان کی خدمت کروں, سارے کام کروں. تو ایسے مواقع تو آتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے بچے, یعنی ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, یا کوئی تقریب ہوتی ہے, یا فیملی میں بڑے جو ہیں وہ ملنے جا رہے ہوتے ہیں, اور بچے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ملنے جانا, شادیوں میں جانا, یہ تو ہمارے امی ابا کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے, ہمارا کام تو فزکس اور میتھس ہے. لیکن یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ جو دعوتوں میں تقریبات میں ملنے لوگ نہیں جا رہے, اس لیے کہ ان کو پڑھائی کے چکر میں نا, مطلب یہ مناسب نہیں ہے. وہ جو تقریبات ہیں, ہاں وہ تقریبات ڈیسنٹ ہونی چاہیے, وہ تقریبات صحیح ہونی چاہیے, ان میں غلطیاں وہ بھی اچھی صحیح ہونی چاہیے, لیکن ان تقریبات میں جانا ایک ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, وہاں آپ کے پورے خاندان والے آتے ہیں, وہاں دادا, دور کے چچا پھوپھا, یہ وہ, ان کے ساتھ وہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ بہت اہم ہے, اس کو مس نہیں کریں. دوسری بات, یہ تقریبات اور شادیوں میں نہیں جا رہے نا, یہ ایک نقصان ہے, یہ جنازوں میں بھی نہیں جا رہے, اس لیے کہ مطلب اس کی کوئی, دیکھیں وہ اس کے آور کی ایک ویلیو ہے نا, تو وہ ویلیو ڈیفائن ہو رہی ہے کہ میرا ہر آور مجھے اپنے اے گریڈ سے قریب کر رہا ہے, اسٹریٹ اے سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. تو اگر میرا آور ورتھ اسپینڈ کیسے کاؤنٹ ہوگا کہ یہ میرے گریڈ سے بہتر کر رہا ہے. بالکل, اللہ اکبر. اور جو آپ نے کہا کریکولم کا, میں بتاؤں گا او اے لیولس کا, یا فار ایگزامپل ایک بچہ 10-11 سال کا ہو گیا, اس نے ایگزامس دینے, چلیے اس کو میں ایسے پٹ اپ کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہر ایک کام کرے جو آپ نے بتایا, لیکن پیرنٹس اس میں وہ اسکلز نہیں دیکھ رہے کہ جو ابھی فار ایگزامپل, اور وہ دیندار ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کی میں 16-18 سال میں شادی کر دوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کیپیبل بن جائے کہ ایجوکیشن تو تربیت کے لیے کر رہے ہیں, بٹ یہ اس کے پاس اسکلز بھی ہونی چاہیے دنیا کمانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ قوی مومن بہتر ہے ضعیف سے, اور ایکس وائی زی. تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرے ساتھ ساتھ؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں. میں یہ جو بورڈ کے ایگزامز ہیں ان کو اور ارننگ کی جو اسکلز ہیں ان کو سیپریٹ رکھتا ہوں, کیونکہ جو بورڈ کے ایگزامز ہیں اس سے بھی اس وقت فیوچر کی اکانومی کا اس ایجوکیشن سسٹم سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ 15 ایئرس کی ایج میں, اور یہ میں ایک صرف مطلب پیرنٹس اپنے بچوں کی انٹرسٹ اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب فزیکلی وہ میچیور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے الحمدللہ, اس کو کوئی بزنس کروائیں, اس کو کوئی چھوٹا سا, اس کو 2-3 قسم کے کام کروائیں. مطلب کچھ مینوفیکچر کرے, کچھ پروڈیوس کرے اور اس کو سیل کرے, کچھ ٹریڈ کرے, کچھ, اور تیسری چیز سروسز دے وداؤٹ کاسٹ, مطلب فری سروسز کسی جگہ پہ آفر کرے. اپنی لائف میں, یعنی لائف میں وہ ٹائم آنے سے پہلے کہ آپ اپنی سروسز کو چارج کریں, آپ کی زندگی میں ایسا ریزنیبل ٹائم ضرور آنا چاہیے کہ آپ اپنی سروسز کو فری دے چکے ہوں. یعنی اس میں نا آپ کی بڑی لرننگ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ سروسز دیتے ہیں تو مطلب اس کا حق ادا ہو سکا یا نہیں ہو سکا, اور آپ کو اس کی ڈائنامکس, اس کی ایکسپیکٹیشنس پتہ تھیں. مطلب بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ سروسز دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ پوچھے گا, اس کے تم چارج کر رہے ہو, پہلے تمہیں پتہ ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو آفر سروسز, تو یو مسٹ آفر یور سروسز فری فار سم پیریڈ. تو یہ بھی ایک لرننگ ہے اس کی, اور وہ کچھ بنائے, وہ کچھ کریٹ کرے اور اس کو سیل کرے, وہ کچھ ٹریڈ کرے اور وہ سروسز دے.
تو یہ کام 15-16 سال کی، اور اس کے لیے کوئی بڑے بجٹس نہیں چاہیے، 2000 4000 5000 روپے کے والے کام بتا رہا ہوں میں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ملینس کی کوئی انویسٹمنٹ ہے اور کوئی فیکٹری کھڑی کر، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ اپنے ہاتھ سے بنائے گا. ہمارے بچے جب چھوٹے تھے، پرانی بات ہے وہ، ایک بلکہ شاید ارتھکویک آیا تھا پاکستان میں، پرانی بات ہے، یا وہ بلکہ فلڈ آیا تھا، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، مطلب کوئی 12-15 سال پہلے کوئی ایسی ایشو ہوا تھا. تو بچوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی اور وہ کلے کی چیزیں انہوں نے بنائی تھیں. اچھا. اور جو کلے کے چیزیں بنائی تھیں اسی کی انہوں نے ایگزیبیشن کی، اسی کو انہوں نے بیچا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہم بنائیں گے اور بیچیں گے وہ ہم فلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو ہم ڈونیٹ کر دیں گے. تو بچوں کو پیسوں کی محبت میں ڈالے بغیر پیسہ کمانا سکھانا ہے. پیسے کی محبت پیدا کر کے جو پیسہ کمایا جائے گا تو انسان خرابی پیدا کرے گا. پیسے کی محبت پیدا کیے بغیر پیسہ کمانا سکھانا جو ہے یہ مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ہم نے کچھ دن پہلے ایک ایونٹ کروایا، اس کا نام تھا لٹل مرچنٹس کے نام سے، اسلام آباد میں G11 میں، اور اس کو ایڈورٹائز کیا کہ جس نے اسٹالز لگانے ہیں، اسٹالس کے یہ چارجز ہیں، بیسک بے منیمم تھے، اور آڈینس کو بھی بلایا وہاں پہ. تو بچوں نے اتنے انوویٹیو قسم کی چیزیں بنائیں، کچھ کھانے کی، کچھ ایون غزہ کے بیجز بنائے، کچھ لوگوں نے پینٹنگ کی، فلیگس بنائے XYZ. بڑا زبردست ایکٹیویٹیز تھی کہ کریٹ بھی انہوں نے کیا، اور پھر بائنگ اینڈ سیلنگ خود کی انہوں نے اسٹالس پہ. پیرنٹس ایز اے سپروائزر ساتھ تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں، ان سے بارگین کرنا. اچھا، میتھس انہوں نے کس طرح سیکھی کہ میں اگر 100 روپیز لے رہا ہوں تو یہ چیز 50 کی، تو مجھے کتنے واپس دینے ہیں XYZ. تو آئی تھنک یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہونا، کوکنگ ورک شاپس ہونا، ورک سے کام ہونا، بڑا آئی تھنک بڑا. میں نے اپنے بیٹے کو رائٹنگ کا اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے ہوم اسکولنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو بیٹے کا انٹرسٹ اتنا رائٹنگ کا نہیں تھا، اور اس سے جو میں نے پہلی دفعہ جو فارمل رائٹنگ لکھوائی ہے وہ میں نے اپنے چیک بک پہ لکھوائی ہے. مطلب اس نے میرا جو چیک ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، یہ فگر آپ نے لکھنی ہے، ڈیٹ آپ نے ڈالنی ہے، سارا کام آپ نے کرنا ہے. اور اس میں کچھ چیکس خراب ہو جاتے تھے، لیکن مجھے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو. اور پھر میں یہ کرتا تھا کہ ڈپازٹ، یعنی جب ہم یہ موبائل بینکنگ اور یہ سب نہیں کیا کرتے تھے، یعنی میں تو پرانے دور کا آدمی، تو ڈپازٹ سلپ ہوا کرتی تھی، آپ اس ڈپازٹ سلپ کو فل کرتے تھے، تو اسے بڑا مزہ آتا تھا. اور وہ پھر مطلب بینک جاتا تھا میرے ساتھ، اور چھوٹا سا تھا، اور اس نے یعنی کیونکہ ہوم اسکولنگ کے اندر ہماری تو کوئی فورسڈ رائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو بس میں پوچھتا تھا کہ بھائی میں بینک جا رہا ہوں تو مجھے یہ کام ہے، تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے، کیا آپ میرے یہ چیکس بنا دیں گے، کیا آپ مجھے ڈپازٹ کرانا ہے یا یہ چیز کرنی ہے. تو وہ اس کو لکھتا تھا، اور اس کو لکھنے کے لیے اس نے رائٹنگ اپنی سیکھی تھی کہ مجھے مطلب اس کے علاوہ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی وہ چیز، بلکہ وہ دیکھتا تھا کہ اچھا مجھے یہ لکھنا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے پریکٹس کرتا تھا اور پھر وہ لکھتا تھا. میں اسے تھوڑا پہلے سے بتا دیتا تھا، تو یعنی اگر 20,000 کا ورڈ لکھنا ہے تو 20 اور 1000 مطلب وہ لکھتا تھا. تو اپروکسیمیٹلی کیا ایج ہوگی اس ٹائم ان کی؟ اس ٹائم اس کی ایج ہوگی، میرا خیال ہے کہ 7-8 سال ہوگی، میرا اپنا خیال ہے 6-7 سال ہوگی. سلمان بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہوم اسکولنگ میں اٹھنے اور سونے کا اسکیجول ایک ہونا چاہیے، کھانے پینے نمازوں کا اسکیجول ایک ہونا چاہیے. پیرنٹ چلا گیا، باپ چلا گیا آفس، مدر ہیں کوکنگ کر رہی ہیں، وہ جو صبح 9 سے لے کے یا 8 سے لے کے جو 1:30 بجے لنچ کا جو ٹائم ہے، اس کے بیچ میں اب باپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، والدہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، بچے ہیں 11 12 13 14 15 سال کے، یعنی اس پری ٹین جس میں بزنس نہیں کر سکتے ابھی، وہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے، نہ ہی چھوٹے بچے ہیں کہ وہ باہر مٹی سے یا XYZ کھیل سکتے ہیں. وٹ یو سجیسٹ، شوڈ دے ہیو اے اسکیجول یا ان کو اوپن چھوڑ دیا جائے؟ اچھا، ہماری زندگی میں بھی اور بچوں کی زندگی میں بھی نا، بندھا ہوا وقت اور کھلا ہوا وقت، مطلب فری ٹائم، اور جسے ہم کہتے ہیں نا بالکل جیسے آپ نے آکیوپائی کیا ہے اور آپ نے کسی ٹائم کو بالکل اپنا، اس کا ایک رائٹ بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے لیے بھی اگر ہمارا پورا روٹین بالکل پیکڈ ہے اور اس میں فری ٹائم نہیں ہے، تو ہماری جو ریفلیکشن کی جو صلاحیت ہے نا، چیزوں پہ غور کرنے کی، اور جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، ہماری نفسیاتی صحت ہے، ہماری کنسنٹریشن ہے، ہماری توجہ ہے، ہم کسی یعنی جس انسان سے ملتے ہیں اس کو یہ کتنا لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت غور سے سنتے ہیں، یہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو 100% اٹینٹیو ہوتے ہیں. یہ آپ کے آڈینس، یعنی یہ ایک تو اسکرین والا آڈینس ہے نا، یعنی جو ریئل آڈینس ہے اس کو کتنا محسوس ہوتا ہے. اس بات کا تعلق یعنی اس چیز سے ہے کہ ہماری زندگی میں فرصت اور مصروفیت کا توازن نہ بگڑے.
یعنی فرصت کے لمحات، یعنی کسی اچھی مصروفیت میں بھی بہت زیادہ انگیج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فری ٹائم ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تو فری ٹائم ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور بچوں کی لائف میں فری ٹائم کا جو پروویژن ہے وہ زیادہ ہوگا. اور ان کو ایک آپ اصل میں ہوگا یہ کہ آپ نے کچھ ٹائم دیا جس میں وہ خود سے چوز کرتے ہیں، خود سے کوئی کام کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سائنس کریں، تو آپ کو تھوڑا سا انوالو ہونا ہوگا، اور وہ بھی صرف اس لیول پہ انوالو ہونا ہوگا کہ آپ اس کو انیشیٹ کریں گے. آپ ایز اے کو لرنر اس کے ساتھ کچھ چیزیں کریں گے. آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں، اب فار ایگزامپل اب بڑے ہو رہے ہیں، 10-12 سال کے ہو رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بورڈ ایگزامس کے لیے، کیمبرج کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے. پہلی بات تو میں نے کہی کہ فیوچر کی جو ارننگ اسکلس کو اس کے ساتھ جوڑے ہی نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ویسے ہی ٹھیک ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے او لیولس کرے، اے لیولس کرے، یونیورسٹی جائے، چلا جائے. تو اب میں تو دو چیزوں کا، میں تو دنیا اور دین دونوں کا تعلق کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم سے نہیں جوڑ رہا. پھر کرے کیوں، اس وجہ کیا؟ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ پھر کرے اصل سوال تو یہ ہے. یعنی کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم نہ تو دنیا کو پروٹیکٹ، مطلب ہم کہیں نا کہ اس سے مجھے پیسے کما لوں گا اگر میں نے یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے لی. تو آپ پاکستان میں کیا دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ابھی یعنی پیسہ کمانے کا تعلق اب اس سے ختم ہو گیا. اب بہت چھوٹے بچے، یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ 15-16 سال کے بچے یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوں گے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم بچوں کو ایک چھوٹی ایج میں ایک بڑی چیز سکھانا چاہتے ہیں، جبکہ اگر بچے بڑے ایج کو پہنچ جائیں تو وہی چیز وہ زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک کانسیپٹ میں نے کم از کم دیکھا ہے. مثال کے طور پہ 2.5-3 سال کے بچے کو آپ ABC سکھانا چاہتے ہیں بڑا زور زبردستی سے، حالانکہ اگر اس کو نہ سکھائے اور نیچرل لرننگ کرنے دیں، جب وہ مثال کے طور پہ اگر لیٹس تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو تب 4 سال میں تو وہ بہت جلدی ABC سیکھ سکتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از اے بیٹر اپروچ کہ اس کا مائنڈ میچور ہو جائے تو تب وہ بیسک کانسیپٹ سیکھے؟ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اصل میں جو لرننگ ہے وہ اورل فارم میں اصل میں تو ہوتی ہے. ہم اس کو جو ریٹن جو ایکسپیرینس ہے اس کو جو مینڈیٹری کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. مطلب ہمارا جو ایک اپروچ ہے نا، لکھا نہیں تو سیکھا نہیں، تو لکھو بیٹھ کر، اور اس کی نوٹ بکس بھرواتے ہیں، اس کو ایکسرسائزز کرواتے ہیں، اس کی ورک بکس کرواتے ہیں، ڈرل کرواتے ہیں. اس کو ہم چھوڑیں. اور اگر میتھس ہے یا سائنس ہے یا لینگویج ہے، ہماری لینگویج کتنی بہتر ہے، ہمارا جو الفاظ ہیں وہ کتنے بہتر ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ سے اس کی لینگویج بلڈ ہو رہی ہے. اور ہماری زندگی کے جو، جیسے آپ نے وہ ایگزامپل دی کہ وہ لٹل مرچنٹس جو تھے وہ ٹرانزیکشنز کر رہے تھے، پیسے لینا دینا کر رہے تھے اور حساب کتاب، تو وہ ان کو آ جاتا ہے. بچے کرکٹ کھیلتے ہیں نا، ان کو بہت سے بچوں کو حساب کتاب کرکٹ سے آتا ہے، کتنی بالز ہیں، کتنے اوورز ہیں، کتنے رنز ہیں. اور جیسے جیسے ان کا کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے کی اسپیلنگس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس سے زیادہ مطلب بچوں کے لیول پر نا اس سے زیادہ قیمتی اسکل ہے کہ وہ بال اسپن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. مطلب اگر وہ بال کو اسپن کرنا اسے آتا ہے تو دیکھیں نا آپ کے بچے کو جو آنے والے ٹائم میں اسپیلنگس کی آٹو کریکٹ ہو رہی ہیں اسپیلنگس. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی زبان ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو نانی نانا اور دادی دادا کی زبان بولتا نہیں ہے یا بولنا چاہتا نہیں ہے یا جانتا نہیں ہے، اس کو ہم تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم نے 1 صدی کا جو وزڈم ہے نا، ٹریڈیشنل وزڈم، اس سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا. یہ تو 99% فیل ہو گئے ہیں. فیل ہو گئے. یعنی اگر ہم یہ کہیں نا نانی نانا دادی دادا کی زبان اسے آتی نہیں ہے، اور اگر آتی ہے تو بولنا چاہتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی اپ برنگنگ میں کوئی بڑا ہم نے مسئلہ کیا ہے. مطلب ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ہم بھی میں سوال ہے، بچہ ابھی اردو سے سیکھا نہیں، اس کو ساتھ ساتھ انگلش بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ عربی بھی سکھا رہے ہیں، تو یہ تو بچے کا کاکٹیل نہیں بن جائے گا ذہن میں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ سوال اگر کسی گھر میں کئی زبانیں نیچرلی ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی ابا جان جو تھے وہ پنجابی تھے یا پشتو تھے، اور اماں جان جو ہیں سپوز فرینچ ہیں یا ہندوستانی ہیں یا عرب ہیں یا کوئی بھی ہیں، اب دونوں کی جو زبان ہے اور دونوں پیرنٹس اپنے اپنے پیرنٹس سے اپنی زبان میں نیچرلی بات کرتے ہیں، بچہ اوور ہیئر کرتا ہے. بچوں کی جو لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے نا
وہ لینگویج انسٹرکشن کے نتیجے میں نہیں ہوتی, بلکہ لینگویج اوور ہیئرنگ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتی ہے. نیچرل ایکسپیرینس آف اوور ہیئرنگ دا نیچرل لینگویج وچ ایوری ون, مطلب وہ لینگویج جو کسی کو ٹیچ کرنے کے لیے نہیں بولی گئی, بلکہ دو لوگ خود ہی باتیں کر رہے تھے اور یہ اس ماحول میں موجود تھا اور اس نے وہ لینگویج پک کی. ٹیچنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ صحیح نہیں. اصل میں وہ شروع سے تھا یہی زور دے رہے کہ بس آپ ٹیچر نہ بنے. میں ایک بات اور کہتا ہوں, یہ جو ایگزام اسکول اور ایگزامس کو ہم دیکھیں نا کہ کیسے وجود میں آئے, اللہ نے یہ ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی. والدین کئی ہزار سال تک نبھاتے رہے. پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جاب مارکیٹ پیدا ہوئی جس میں جاب سیکرز چاہیے تھے. ماس, مطلب پوری سوسائٹی میں ماسز کو جاب سیکنگ کی طرف لانا تھا, جابس کی انڈسٹری کو چلانا تھا. لوگ جابس پہ راضی نہیں تھے. لوگ کہتے تھے بھائی میں تو اپنا کام کرتا ہوں, میں نے تو جاب نہیں کرنی. اسکولنگ جو تھی نا وہ جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی تھی, جاب سیکرز پروڈیوس کر رہی تھی. تو پیرنٹس نے وہ ذمہ داری جو اللہ نے پیرنٹس پہ ڈالی تھی, پیرنٹس نے آؤٹ سورس کر دی. ماس اسکیل آؤٹ سورس ہو گیا تو اسکولس پیدا ہو گئے, اسکول اسٹیبلش ہو گئے. اب ایگزامینیشن سسٹم کیسے بنا؟ ہر انسان کے اندر نا, حضرت آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ان کے بعد جو لوگ آئے اور ہم سب کے نفس میں ایک ایشو ہے. یعنی ایشو کیا مطلب, ایک ہم سب کے نفس میں ایک بات ہے کہ ہم نا چیزوں کو جج کرنا اور انسانوں کو جج کرنا اور انسانوں کو کنٹرول کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے نا, جو انکلینیشن ہے نا, وہ بہت ہے. لوگوں کو جج کرو, کنٹرول کرو. یہ جو ڈیزائر ہے نا انسانوں کو جج کرنے اور کنٹرول کرنے کی, اس کو ویسٹ نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا تو ایگزامینیشن سسٹم بن گیا. ان سب انسانوں کو جج کرو اور پھر یہ اے ہیں, یہ بی ہیں, یہ سی ہیں, یہ ایف ہیں, یہ ڈی ہیں. وہ ایک آدمی ہے جان ہالٹ, اس نے ایک بات سوچا نہیں. غلامی ہے برو. نہیں, اور انٹرسٹنگ اس کے مطابق نا آپ کے پیئرس بھی اسی مطابق اے والے جو ڈی والوں کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے سارے اس کے مطابق جج کر کے ڈبے میں. میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں جو بچہ ڈی آتا ہے, یا اگر کسی کا ایف آ گیا یا ڈی آ گیا یا سی آ گیا, اس کے ساتھ تو جو ظلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں تو ایک اور بات کہتا ہوں, اس سسٹم کے اندر جو ٹاپ کرتا ہے, پوزیشن لیتا ہے, ایون اگر وہ مدرسے میں بھی ہے اور وہ پوزیشن لے رہا ہے, اس کو کس قسم کی آزمائش کا سامنا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر جو پوزیشن ہولڈر ہے وہ کس قسم کا نقصان اس کو ہوتا ہے, وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. مطلب وہ کس طرح کی اپنے بارے میں, اپنا پرسیپشن آف سیلف اس کا کیسے ڈیولپ ہوگا, پریز کتنی ملے گی, لوگوں کو کس نظر سے دیکھے گا, اپنے بارے میں کیا, مطلب اس کا جو انداز ہوگا. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ سسٹم فیل ہونے والوں کے اوپر تو جو اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو الگ ہے, جو پاس ہو رہے ہیں, جو پوزیشن لے رہے ہیں, ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے لائک بچے نا چیٹنگ نہیں کراتے تھے. یہ میرے برابر کہیں نہ چل اسی چکر میں بڑی ان لوگوں میں تھی, لیکن مناسب بج گئی اس معاملے میں. آپ جان ہالٹ کی بات کر رہے تھے کوئی؟ ہاں, وہ جان ہالٹ نے ایک موقع پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانورسیشن اپنے دوست کے ساتھ, وہ اس طرح کی کانورسیشن ہوئی. اس نے کہا کہ بھائی اچھا جان ہالٹ کون ہے؟ جان ہالٹ ایک آدمی ہے ویسٹ میں جس نے گروئنگ وداؤٹ اسکولنگ کی ایک بہت بڑی موومنٹ کھڑی کی, اور یہ مطلب 50s میں نا ایک بڑا اسکولنگ کے اوپر سب سے اسٹرانگ اور سب سے زبردست جو ریئیکشن سمجھ لیں اس نے دیا, اور نیچرل لرننگ کا بڑا ایڈوکیٹ ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا, اپنی یہ کانورسیشن اس نے نیریٹ کی, کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہر بچے کو بولنا کیسے آ گیا, اور بولنے میں پوری دنیا, یعنی ہر بچہ بولنے میں اے پہ ہے, بولنے میں کوئی ایف پہ نہیں ہے, سی پہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ اس نے بتائی کیونکہ یہ کسی نے ٹیچ نہیں کیا. اگر بولنا بھی ٹیچنگ کے تھرو لرن کیا جاتا تو دنیا کی ایک مائنورٹی ہی صحیح سے بول پا رہی ہوتی, باقی سب مطلب ایف اور سی اور ڈی میں ہوتے, اور ایک مائنورٹی ہی بول پاتی. یہ کام صرف ریڈنگ اور رائٹنگ کے ساتھ ہوا ہے, لہٰذا ریڈنگ اور رائٹنگ میں ایسا ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اتنا جب آپ بات کرتے ہیں یہ انڈیپینڈنس کی, اور ایک اسکیجول ٹائم اور ایک فری ٹائم ہو, اور جیسے ٹیچ نہ کیا جو بچے کو تھوڑی انڈیپینڈنس دیجیے ٹو ایکسپلور ہز اون پیشن ایکس وائی زی. اگر بچہ کسی ایسے پیشن کی طرف جانا چاہتا ہے جو نہ فزیکل بینیفٹ کا ہے نہ کسی مینٹل اس کا ہے, فار ایگزامپل جیسے آج کل کائٹ فلائنگ ہے یا ایکس وائی زی کچھ اور ہے, تو اس کے حوالے سے شوڈ بی گیو دیم دا, ٹھیک ہے کرو, اگر وہ انلیگل نہیں ہے, آج تک تو بین ہے, خیر ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو, لیکن اگر وہ لیگل ہے
تو پھر ایسی شوق جس کا کوئی آپ دیکھتے ہو نہ فزیکل بننا نہ کوئی مینٹل لرننگ اس طرح سے ہے, بس کھڑے ہو کے ایک وہ ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. اچھا, یہ بہت اہم بلکہ بہت ہی اہم بات ہے. جب بچے 10 سال کو کراس کریں, بلکہ اس سے پہلے بھی, پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے لرننگ ایکسپیرینسز بچوں سے شیئر کریں. میں آپ کے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. اور جب اپنے لرننگ ایکسپیرینسز شیئر کریں تو اس میں یہ بتائیں کہ اس ایکسپیرینس کے اندر میں نے کیا سیکھا, ٹھیک ہے, اور چند کویسچنس کو, یعنی 12 سال کی عمر تک 3-4 قسم کے کویسچنز اسٹیبلش ہو جانے چاہیے اور یہ نارمز بن جانے چاہیے کہ ہمارے فیوچر کے لرننگ ایمبیشنز اور لرننگ ڈیسیشنز جو ہیں, یا ہائر ایجوکیشن یا فردر اسٹڈی کے میجر ڈیسیشنز ان 3-4 سوالوں کے فریم ورک کے اندر ہوں گے. اور وہ سوالات کیا ہیں؟ واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو لرن, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو لرن اٹ, یعنی مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے کیوں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے متعلق مجھے پہلے سے کیا معلوم ہے, اور اس چیز کو میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. یہ 4 کویسچنز بہت اہم ہیں. مطلب مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, میں یہ کیوں سیکھنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر آلریڈی میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور اس کو سیکھنے کا کوئی مناسب طریقہ اور اس کے اوپر سجیشنز کیا ہیں. یہ ڈسکشن پیرنٹس کے ساتھ, مطلب یہ چیز اسٹیبلش کیجئے کہ کوئی بھی بڑا ایجوکیشن کا فیصلہ ان 4 سوالوں کے اوپر پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک بچہ کہتا ہے, یہ جو سوال آیا نا کہ اس نے ایک فضول قسم کی چیز وہ چاہتا ہے کہ سیکھے, اور بچوں کی لرننگ, بچوں کو ایک بات یہ بتائیے کہ دیکھیں انٹرسٹ ایک فیکٹر ہے, انٹرسٹ کنکلوسیو فیکٹر نہیں ہے میرے ڈیسیشنس کا. اور یہی وہ فرق ہے جو ماڈرن سوسائٹی اور مسلم سائیکی کے اندر ہونا چاہیے. یعنی شوڈ وی بی انٹائرلی ڈریون بائی, مطلب ہم صرف جو میرا شوق اور انٹرسٹ اور دل کر رہی ہے اکثر, تو ہم یہ کہیں بھائی دل بھی ایک فیکٹر ہے. کبھی دل اچھی چیزیں بھی کرتا ہے, اچھی باتیں بھی بتاتا ہے, تو چلو دل کی بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دل کو نہیں سنو, دل کو سنو, دل کو سمجھو, اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ کیا دل کو پورا فالو کرنا ہے, دل کو تھوڑا ماننا ہے, دل کو نہیں ماننا ہے, دل کو ریجیکٹ کرنا ہے یا دل کو آنے دینا ہے. یہ فیصلہ عقل سے کرو. اور عقل کے لیے بھی نا, عقل کی بات بھی یہ ہے کہ مشورے میں, یعنی اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, مشورہ عقل کو آپٹیمائز کرتا ہے, مشورہ عقل کو بڑھاتا ہے. یعنی مشورے میں عقل اور زیادہ ہو جاتی ہے. 2 آدمیوں کی عقل ہو گئی, ابو جان کی عقل, امی جان کی عقل اور میری عقل. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں صرف اپنے مطلب زندگی کے بڑے فیصلے صرف ایک ہی پروسیسر میں سے پروسیس ہو کے فائنلائز ہو گئے, ایسا نہ کریں. 3-4 پروسیسرز میں ڈال کے اس کا نکالیں. تو یہ 4 سوال جو ہے نا, میں کیا سیکھنا چاہتا ہوں یا کیا سمجھتا ہوں کہ مجھے سیکھنا چاہیے, کیوں سیکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر آلریڈی میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور اس کو میں کیسے سیکھوں. یہ سوال اگر کسی بچے نے کسی دینی تعلیم کے اندر بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے نا, تو پہلے اس کے پاس یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یعنی اس کے پاس یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مطلب وہ کیوں کر رہا ہے, کر کیوں رہا ہے وہ. بہت سارے لوگ اچھا کام غلط ریزن سے کر رہے ہوتے ہیں. سب کہہ رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں, اس نے کہہ دیا اس لیے کر رہا ہوں, ٹرینڈ چل رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں. نہیں, یو شوڈ, اب ہو سکتا ہے آپ صحیح چیز کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اس کی ریزن آپ کی کمزور ہو. تو جب یہ ڈسکشنز ہوں گے تو صحیح کام کو ایک اسٹرانگ, ڈیپر, رائٹ, کریکٹ ریزن مل جائے گی. اور اگر آپ غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بالکل ہی فضول سے, تو وہ خود ہی ریکٹیفائی ہو جائے گا. تو یہ کانورسیشن جو ہے نا, مطلب ہوم اسکولنگ کے اندر جیسے اسکول میں کلاس روم ہوتی ہے نا,
ہوم اسکولنگ کے اندر جو ڈائننگ ٹیبل ہے یا دسترخوان ہے وہ کلاس روم ہے، وہ سب سے قیمتی ایجوکیشنل پلیس ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے باہر آؤٹ ڈور میں ایکٹیویٹی کی تھی, جو مٹی کے ساتھ کھیلا تھا, جو اس نے فارمنگ کی تھی, جو اس نے کارپینٹری کی کوئی ایکٹیویٹی کی تھی, تو یہ سارے ایکسپیرینسز جس ٹیبل پہ کنورج کرتے ہیں نا, جس جگہ پر آ کے سب اس کو لا کے ڈالتے ہیں نا, وہ ڈائننگ ٹیبل ہے. اور ڈائننگ, اچھا اگین ایز اے کو لرنر, ابا جان نے بھی بتانا ہے آج آپ نے کیا سیکھا, اماں جان نے بھی بتانا ہے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اگر آپ کا بچہ ہوم اسکولر ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, آپ کا دن کیسے گزرا, ہم بچوں سے تو پوچھتے ہیں اچھا بھائی تم نے کیا کیا, آپ بھی بتائیے آپ نے کیا کیا, اور آپ نے جو کیا اس کے اندر آپ بتائیے آج میں نے یہ لرن کیا, آج مجھے یہ ریئلائز ہوا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے. تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایکسپیرینس شیئر نہیں کرنا چاہیے. جب ہسبینڈ وائف سے شیئر نہیں کرا اور وائف ہسبینڈ سے شیئر بھی نہیں کر رہی تو پھر اولاد تو دور کی بات ہے, ان سے بھی شیئر نہیں کرتے. اچھا اس میں دیکھیے جو ماڈرن فیملی لائف ہے نا, اس میں سیپریشنزم موجود ہے. اللہ اکبر, بالکل صحیح ہے. یعنی 4 لوگ 4 زندگیاں انڈر ون روف, اس سے زیادہ وائڈ اور ایمٹینس والی زندگی نہیں ہو سکتی. تو ٹوگیدرنیس کو بڑھائیں. اگر دیکھیں وہ والی بات کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر کام ہم مل کے کریں, لیکن اگر ہم مل کے جہاں نہیں کر پاتے وہاں شیئرنگ کی اسپرٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں بتا پائے ہیں تو اس کے پیچھے ہائڈ کرنے کی انٹینشن کم از کم نہیں تھی, وقت نہیں ملا نہیں بتا پائے, لیکن اسپرٹ یہ تھی کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم سب کچھ شیئر کرتے. سمجھ پڑا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اصلاح یہ کرنا کہ یار میرا اس ساری ایج, اس سارے ٹائم میں سب سے بڑا جو ویژن اور مشن ہے نا, وہ میری اچھی اولاد کی میں تربیت کر جاؤں. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے دیٹ ون کین میک. ہم پوری امت کی اصلاح تو کر رہے ہیں بٹ اپنی گھر کے بچے ہم سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لیکن اس میں نا جو آپ نے ساری باتیں بتائی نا, ایک تو اس سب سے بڑا کردار تو میں سمجھتا ہوں انصاف کا ہے, جس نے ہمیں نا فون پہ ٹیبل پہ بھی ہمارا فون چل رہا ہوتا ہے, گھر میں فون چل رہا ہوتا ہے, اور ہر ٹائم جو ایکسیسیبلٹی ٹو انٹرنیٹ اینڈ فون ہے, اور ہر ٹائم ایکسپیکٹیشن ٹو رسپونڈ ہے فرام پیپل کہ تم آپ میرا گھنٹہ ہو گیا آپ کا رپلائی نہیں آیا. تو یہ بھی بڑا ایک عجیب سا میکینزم ہے. لیکن جس میں آپ نے یہ کہا کہ تھوڑا سا واقعی میں ٹف تو ہے پیرنٹس کے لیے اتنا زیادہ مینٹلی ایموشنلی فزیکلی اپنے آپ کو اس سارے معاملات میں انویسٹ کرنا, اور وہ بھی جاب سے فار ایگزامپل گھر آیا اور ابھی ٹیبل پہ ریلیکس کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بات نہ کروں, میں آرام سے کھاؤں, اور اس میں بھی اگر وہ چیزیں شیئر کرے اور وہ سارا وہ ٹینشن اس کے ہوں, تو یہ ایک تھوڑا سا پیرنٹس پہ برڈن اور رسپانسبلٹی تو ہے. اصل میں پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اگر اپنے آپ کو اوور آکیوپائی کیا ہوا ہے نا, وہ اپنے سارے انگیجمنٹس کو کریٹیکلی ریویو کریں کہ کہاں وہ اپنے آپ کو ڈی آکیوپائی کر سکتے ہیں, کہاں کس چیز آف لوڈ کتنا کر سکتے, کیا چیزیں چھوڑ سکتے ہیں. اور میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر سوشل میڈیا ایپس نہ رکھیں, اس میں بہت خیر ہے. اور یہ ابھی آخری اشرہ آ رہا ہے, میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ چاہے اعتکاف میں بیٹھ سکیں یا نہ بیٹھ سکیں, اپنے موبائل کو اعتکاف کروا دیں. مطلب جتنی آپ کو یہ اچھا سا آئیڈیا, کسی جو اعتکاف میں بیٹھ رہے میرا موبائل لے جا. میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے موبائل کو اعتکاف کروا دیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے معتکفین آ رہے ہیں نا, ان سے کہیں آپ کا اعتکاف اس وقت قبول ہوگا جب آپ نے اپنے موبائل کو اعتکاف کروایا. مطلب آپ یہ مسجد میں بھی یہ مطلب اللہ کرے کہ کوئی مطلب سمجھا دے کہ وہ مطلب ابھی تو وہ اتنا ہو یہ رہا ہے کہ پیرنٹس بہت آکیوپائڈ ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو جو فری ٹائم ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا تھیف جو ہے نا, اس کا نام ہے کنفیوژن. اور کنفیوژن کی جو مطلب کنفیوژن بہت بڑا ٹائم تھیف ہے. مطلب اور کنفیوژن کی جو وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ جو کچھ میرے فہم میں ہے وہ سب وحدت بن جائے. مطلب میری جو یعنی جو فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مزید نیچے جائے. یہ آپ کو پتہ ہے باہر جو پارکس ہوتے ہیں, آپ کے F9 پارک ہے یا کوئی بھی پارک ہے, کراچی میں کوئی پارک ہے یا کسی بھی جگہ پہ, اس کے نیچے جو
زمین سوائل کے نیچے تمام جتنے بھی یہ درخت اور پودے ہیں نا یہ نیچے سے سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بھی نا اتنا ڈیپ ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے مطلب نیچے کنیکٹ کر جائے. وہ فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے کیسے ہوگی؟ غور کرنے سے ہوگی, ریفلیکٹ کرنے سے ہوگی, کنٹمپلیشن سے ہوگی, فری ٹائم سے ہوگی. ابھی ہم نتھنگنیس کے ایکسپیرئنس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے, فری ٹائم کو بیئر نہیں کر پاتے. فون کا بڑا پرابلم ہے. موبائل جو ہے نا وہ صوفیہ کا ایک بڑا مشہور, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے مشورہ, قلت کلام, قلت طعام, قلت منام. کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے کم بولو, کم کھاؤ, کم سو. وہ اس طرح جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آج اگر اس طرح کے لوگ زندہ ہوتے نا تو وہ ایڈ کرتے قلت موبائل. سلمان میں یہ ڈائریکشن تو بہت اچھی ہے, لیکن اس میں جو پرابلم آ رہا ہے نا ایکچولی وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم پارٹلی اس سسٹم سے نکل کے ایک اچھی ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہماری ایک ٹانگ اسی سسٹم میں ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم وہ کیسے کر پائیں گے؟ فار ایگزامپل جو آپ نے ایگزامپل دی نا کہ ڈائننگ ٹیبل بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن وہ 9 to 5 جاب میں پھنسا ہوا ہے. جبکہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ 9 to 5 نہیں ہے, اس میں دا پرسن ہیز ٹو ہیو ہز اون تھنگ, جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرے. آہستہ آہستہ ہوگا. ابھی کم از کم مطلب یہ شاید ہوم اسکولنگ پیرنٹس کو اگر یہ بات ہم سمجھائیں گے تو شاید وہ ذرا مشکل میں آ جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آئیڈیلی مطلب جب انسان نیچرل لرننگ کا جو ایسنس ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے جب اس کو وہ لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیچرل لیونگ کی طرف جاؤں, اور وہ نیچرل لیونگ کے لیے پھر وہ بڑے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو لیکن وہ بات کی بات ہے. شربی آپ, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو نا ہم ان سارے کانسیپٹس کو پرسنلائز بھی کریں. اف یو فیل کمفرٹیبل ٹو دا ایکسٹینٹ یو کین شیئر. آپ پرسنلی اپنی لائف کو کس طرح سے آپ نے نیچرلائز کیا ہوا ہے, اور کس طرح سے آپ ان سارے سسٹم سے بریک کرتے ہیں, اور یعنی ٹیل اباؤٹ یور سیلف سو دیٹ پیپل کین کنیکٹ انشاءاللہ, اور یہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں بھی. مجھے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ صحیح اس کا ریفرنس اور اس کی صحیح ایگزیکٹ ورڈز وغیرہ آپ کو یاد ہوں, لیکن مجھے جو مفہوم یاد آ رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے دور کے بارے میں جب صحابہ کو مطلب وارن کیا کہ ایسا ٹائم آئے گا اور تم لوگوں کو مطلب کیئرفل ہونا ہے, تو پھر کسی سوال کے جواب میں یعنی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں ایسی سچویشن میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ مطلب ایک بات سکھائی کہ اگر مطلب تمہیں لگے گا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو تم رک جانا, مطلب تم اپنے آپ کو روکنا, اور اگر تم چل رہے ہوگے تو تم سلو ڈاؤن ہونا, یا چل رہے ہوگے تو کھڑے ہو جانا, اور اگر کھڑے ہوگے تو بیٹھ جانا, اور اگر باہر ہوگے تو اندر آ جانا. تو یعنی جیسے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جیسے سلو ڈاؤن یا پاز یا رکنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. مطلب یہ جو سوال ہے یعنی جتنا میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اور جتنا میں اس کو سوچتا ہوں کہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ اس اسپیڈ کے نتیجے میں نا جب ہم بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تو جس منظر میں ہم ہوتے ہیں نا وہ بلر کر جاتا ہے, اس لیے کہ ہماری اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے عہد کی جو ریالٹی ہے نا وہ بلری سی لگتی ہے, اس لیے کہ ہماری اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا. تو یہ بات ویسے گائے ایٹنگ کی ہے, یہ جو میں بات بلری کی, when you go beyond a certain speed everything becomes so blurred. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ شہر سے تھوڑا دور نکلا جائے اور زندگی کو ذرا سادہ بنایا جائے. تو بس یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو مطلب وہ جو مطلب اگر آپ کو اگر کچھ پکانا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا بھائی آج آپ نے دیکھا آپ کے فارم میں کون سی سبزی نکلی ہوئی ہے, اچھا آج جو ہے وہ بھنڈی, تو چلو آج بھنڈی توڑتے ہیں, بھنڈی پکاتے ہیں. آج پالک پکاتے ہیں کیونکہ آپ نے فریش پالک توڑا اور وہ پکایا. یا آپ کو پتہ ہے یعنی وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ وہ گائے ہے جہاں سے دودھ آتا ہے, یہ وہ مطلب وہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم کی اپنی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے, اور اس میں ہم بہت ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے اور شور نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے
یہ بڑا آپ کے سوال کا جواب ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا شاید. یہ اصل میں وہ ہے ماشاء اللہ جس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, مطلب اٹ ٹیکس لائک لاٹ آف آئی تھنک ٹائم, ایفرٹ اور سیکریفائز اور پلاننگ بھی بڑی ریکوائرڈ ہے کہ یار اس اسٹیج تک آنے کے لیے جو کرنٹ لائف اسٹائل ہمارے چل رہے ہیں اس میں سے کچھ اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی, اپنے لائف اسٹائلس کو کانشیسلی چینج کرنا پڑے گا, مے بی کچھ حد تک اپنی پسند ناپسند کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا فار دا گریٹر گڈ. تو آئی تھنک اوور آل جو میں نے ابھی تک جو سیکھ رہا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو جو کام کرنے والا نا وہ اپنے اوپر ہے ایز پیرنٹس, کہ ہم اپنی جو بچوں کو چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ملنا, ان کے لیے ٹائم نکالنا, اپنی ہیبٹس ویسے ڈیولپ کرنا. اپنی لینگویج کی بات کی کہ ان سے جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں وہ بچے وہ پک اپ کر رہے ہیں. آپ کی ایون آئی تھنک ٹون کیسی ہے بچوں کے ساتھ, اونچا بولتے ہیں کیسا بولتے ہیں, وہ سارے کڈز آر پکنگ اپ ایوری تھنگ. تو بچوں کو سکھانے کا شاید بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نصیحت تو پہلے خود عمل کرنا شروع کریں. ہاؤ ڈیٹریمنٹل از اٹ ہسبینڈ وائف کا آرگیومنٹ ہونا بچوں کے لیے, یا آپس میں اونچی آواز میں بات کر لینا بچوں کے لیے؟ ہاں نہیں, یہ بہت خطرناک ہے. مطلب ہم یہ بچوں کو جب ہم آپس میں لڑتے ہیں میاں بیوی تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لڑائی اچھی چیز ہے اور ایسے لڑا جاتا ہے اور آپ بھی لڑیے, اور پھر بچہ بھی لڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچہ بہت ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, مطلب وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتا ہے, بہت انسیکیور فیل کرتا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے مطلب یہ جو بہت ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے. سائیکی آف دا انسیکیور جو ہے وہ بہت فیٹل ہے, بہت خطرناک ہے. اور بہت سے بچے جن کے پیرنٹس کی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو یہ تو بہت جو اس کی سینس آف انسیکیورٹی وہ بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. یعنی لا اینڈ آرڈر اگر پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ایک الگ طرح کی ہماری نفسیات پہ اثر ہوتا ہے, لیکن اگر ہمارے پیرنٹس کے بیڈ روم کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے یا جو مسئلے مسائل ان کے چل رہے ہیں تو اس سے جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو پیرنٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور اصل میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ محبت میں نا, یعنی ویسٹرن کبھی کوئی پروگرام نہ صرف محبت پہ رکھیے گا, یعنی ویسٹرن پیراڈائم آف لو اور اسلامک پیراڈائم آف لو, یعنی ہمارے یہاں محبت کیسے کی جاتی ہے, ان کے یہاں محبت کیسے کی جاتی ہے. ان کے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے لینا, ہمارے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے دینا. ان کے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر رسپیکٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو محبت ہے یعنی ان کے یہاں سے مراد یہ, اب تو ہم بھی انہی کے مطلب ایکچولی آئیڈیولوجیکل ویسٹ از ایوری ویئر. جی جی, ویسٹ از ناٹ جسٹ مطلب اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو دا جیوگرافیکل ویسٹ, وہ تو اب مطلب ہر طرف وہی ہے, مطلب اللہ رحم فرمائے. تو وہ اس کے اثر میں نا اس کو ہم انہیل کر رہے ہیں اور اسی تہذیب میں ہم زندہ ہیں. لہٰذا ہمارے یہاں نا محبت میں ادب موجود رہتا ہے, اور ہمارا جو یعنی دین کا جو تصور محبت ہے نا اس کے اندر بے تکلفی اور ادب کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی بہت رسپیکٹ ہے اور بہت فرینک ہے, ہر طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں, ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, ہر طرح کی چیز بتا سکتے ہیں, ہر طرح کی مطلب بہت فرینک ہیں, لیکن بہت رسپیکٹ ہے. وہ جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ جو خاص طور پہ ٹین ایج لو کا جو ویکسین ہے نا جو سب کو لگ گیا ہے, تو اس سے وہ مطلب ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر جو شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی, تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ تو پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو کوئی لحاظ مروت ہے نہیں, تو اب وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے سے تو چلتی ہے کہ وہ بس لڑتے ہیں, دونوں ایکول فوٹنگز پہ. اور وہ ویسٹرن ہمارے تصور محبت میں مطلب ایک جو ہے نا وہ امیر, مطلب ایک امیر ہوتا ہے جی, ان کے تصور محبت میں ایکویلٹی ہوتی ہے, مطلب وہ دونوں ایکول ہیں. مطلب تم کون سی اتھارٹی ہو, اتھارٹی فری محبت اور اتھارٹی بیسڈ محبت میں بہت فرق ہے نا. I think اس پہ نا ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی, بے تکلفی کتنی تھی, ناز بھی تھے, تھوڑا سا اسٹائل بھی تھا, ٹھیک ہے نا, پازیٹیو سینس میں, یعنی جیسے کہ ایک خاتون میں ہونا چاہیے, ایک اس میں حیا بھی ہے, اس میں ایک, اور بہت زبردست, مطلب
اس کے اندر ایک ہیومننس نظر آتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے, آپ کو ہی نہیں لگے گا کہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں, آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ حضرت عائشہ جو ہے کوئی فرشتوں کے درمیان پیدا ہوئی ہوں اور وہاں سے آسمان سے لائی گئی ہوں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں, تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا ہے, بشر ہے, قرآن بتاتا ہے نا. اور حضرت عائشہ اور لیکن کتنا ادب ہے اور کتنی بے تکلفی ہے. یہ جو کو ایگزسٹ کرتی ہے نا, یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. آئی تھنک یہ پورا ایکو سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکو سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے نا, مطلب کچھ بھی بول دیا ٹھک سے, کچھ بھی اتھارٹی تو ماننی نہیں ہے. اور مطلب دوسری, اچھا دونوں مذہبی شخصیات ہیں, مطلب خاتون بھی اچھی خاصی مذہبی ذہن رکھتی ہیں, اور مطلب بہت ساری چیزیں. یہ جو ہمارے یہاں جو ماڈل چل رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی دونوں مذہبی شخصیات ہیں, بیگم صاحبہ بھی اور حضرت بھی. لیکن وہ جو مطلب رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے اور اتھارٹی کو ماننے والا, مطلب وہ جو چیز ہے نا. اور ہسبینڈ کے لیے بھی کہ بھائی اگر آپ کو دین کا پتہ ہے تو ضروری ہے کہ اسی عورت کے مفتی بنے. آپ دنیا کے مفتی بن جائیں, اس کے صرف ہسبینڈ رہیں. چلتی وہاں پہ اور کہیں چلتی نہیں, دنیا بھی نہیں سن رہی ہوتی, کہتے چلو گھر میں. تو کہتے کہ میں دنیا کا مفتی بنوں نہ بنوں, اس کا مفتی ضرور بنوں گا. اس کو صبح شام بتاؤں گا تم نے کہاں غلط کیا, تمہارے کہاں. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ صرف ایک خاتون کا مفتی نہ بنیں, باقی آپ دنیا کو آپ دیں, لیکن اس کے صرف میاں رہیں. اس پہ ڈیٹیل پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن بریفلی اسی اس پہ ایک چھوٹا سا کویشچن وہ یہ کہ کیا ہسبینڈ جو قوام ہے کتنی اصلاح کرنی چاہیے وائف کی, یا اس کو تھوڑا سا اگر ہر ٹائم اصلاح کر رہا ہے, یا اصلاح کا طریقہ بھی ذرا تھوڑا بتا دیں. یہ جو ٹیچنگ, بلکہ یہ اصلاح اور ٹیچنگ چونکہ ہوم اسکولنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے نا, ریسرچ اس بات پہ ہوئی دنیا میں, اور اس پہ بڑی بالکل براڈ کنسنسس ہے کہ جو دنیا کی بہترین ٹیچنگ پروسیس ہے نا, اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ٹیچنگ نہ لگے. یعنی سب سے سکسیزفل ٹیچنگ اٹیمپٹ وہ ہے جس میں لرنر کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ مجھے ٹیچ کیا گیا ہے. دس کوڈ بی دا بیسٹ ٹیچنگ اپروچ. یعنی وہ ٹیچنگ جو جتنی سٹل ہے, جتنی انڈائریکٹ ہے, جتنی انفیلٹ ہے. یعنی میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے آپ کو ٹیچ کر دیا. اسی وجہ سے پچھلے 30 ایئرز میں اسٹوریز کی جو امپورٹنس ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے. حالانکہ اسٹوریز پوری ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے اندر اسٹوری مین میڈیم تھا. یونانیوں کے یہاں کانورسیشنز, اور پرشیا کے اندر اسٹوریز, عربس کے اندر اسٹوریز, یہ پورا میڈیم تھا. ہم وہ دونوں چھوڑ دیے, ہم لیکچرنگ پہ چلے گئے, اور اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. تو اگر بیوی, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بیوی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا استاد سمجھے, اور شوہر کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ایسا استاد ہو جو لرنر سے بھی سیکھ سکے, مطلب وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ سیکھنا چاہے. یعنی ایک تعلق کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ مینٹور مینٹی ریلیشن شپ بھی ہے, یا میوچول مینٹورنگ ریلیشن شپ بھی ہے, اور دوسرے تعلق کی ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی انٹیمیٹ فرینڈز بھی ہیں, اور یہ کمپینینز بھی ہیں. اور مطلب یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں, اور ہر ڈائمنشن زندہ رہنی چاہیے نا, ہر ڈائمنشن کو مطلب رہنا چاہیے. جی, تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو مطلب سیکھ نہیں رہا, لیکن یہ ضروری ہے, مطلب بہت ضروری ہے.